على عباد الذين اصطفى خصوصا وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال عز وجل: هو معكم أينما كنتم. وقال عز وجل: نحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقیقت الاشیاء کما ہی. آمین یا رب العالمین. اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا کہ اب اس وقت ہمیں جو مشکل ترین مسئلہ ہے فلسفہ وجود، اور اس میں خاص طور پر وہ ایک رائے کہ جس کا نام ہے وحدت الوجود، اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر دین سے نہیں ہے، یہ خالص فلسفے کا مسئلہ ہے. جس طریقے سے کہ مسئلہ ارتقاء یہ کوئی دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ خالص علم الحیات کا، بایولوجی کا مسئلہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص مانتا ہے اللہ نے کائنات بنائی، کیسے بنائی، تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس اسے آتی ہو نہ آتی ہو، ایمان اس کا صحیح ہے، اس نے اللہ کو خالق مانا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا اسے معلوم ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا تصور یہی ہو کہ جیسے کوئی ہم کسی خاک کا پتلا بنائیں یا بچے کھیلتے ہیں تو وہ بناتے ہیں، پھر اس میں کوئی پھونک ماری جاتی ہے، تو یہ شکل بھی نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے، یہ بالکل ممکن ہے، عین ممکن ہے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے یہ معجزہ اسی شکل میں ظاہر ہوا ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر ثم انفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ باذن اللہ. تو یہ اگر شکل انسان کی تخلیق کی ہوئی ہو، جب تک وہ مانتا کہ اللہ نے تخلیق فرمایا بس کافی ہے. لیکن یہ کہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس کے شواہد کو دیکھ کر اس کی رائے قائم کرنا، تو ان چیزوں میں اسی طریقے سے یہ خالص ماہیت وجود، پہلی بات تو اس میں ماہیت وجود، اور دوسری بات جس کو فلسفے کی اصطلاح میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ ربط حادث بالقدیم. جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہستی کو کہ وہ خالق ہے اور وہ قدیم ہے، وہ واجب الوجود ہے، باقی ساری کائنات حادث ہے، ممکن ہے، مخلوق ہے، تو اس میں اب ربط کیا ہے؟ آیا وہ سائملٹینیسلی کو ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ایک وجود اس کا ہے، ایک وجود کائنات کا ہے، تو پھر یہ سلویت وجود ہوئی. پھر یہ کہ آیا اس کی ذات محدود ہے یا لامحدود ہے؟ تو لامحدود کے ساتھ تو کسی دوسرے شے کا وجود ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی دوسری شے اپنے ذاتی حق میں ان اٹس اون رائٹ ایگزسٹ کرتی ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا وجود جو ہے لا محالہ وہ محدود ہو جائے گا. یہی تو مسئلہ ہے کہ انفینٹی اور فینیٹیوڈ جو ہے اس میں فرق کیا رہے گا. یہی تو ہے کہ اگر لا محدود ہے تو پھر کون سی جگہ ہے اور جہاں کوئی دوسرا وجود ہو سکے، اس لیے کہ اس کے تو کوئی حدود ہے ہی نہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بہت ہی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ میں اپنے اطمینان اور انشراح کی حد تک سورہ حدید کے درس کے دوران اپنی بات کہہ چکا ہوں اور وہ ریکارڈڈ ہے، تو مجھے کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں اس کو اس اپنے تربیتی نصاب میں بھی لازماً بیان کروں. لیکن چونکہ تذکرہ ہوا ہے بار بار تو میں اس کی کوشش کر رہا ہوں. کوشش کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں محسوس نہیں کرتا کہ میری طبیعت حاضر ہے، تکان کی کیفیت ہے، مزاج جو ہے میرا وہ اپنے اس انشراح اور انبساط پر نہیں ہے اس وقت. بہرحال جیسے بھی ہو میں اس کی کوشش کروں گا. دیکھیے یہ بات میں
اپنی زندگی کے اس دور تک تقریباً جس کو کہ قرآن مجید فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ 40 برس کی عمر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ تو سن 72 میں جا کر ہوا ہے۔ میں اس مسئلے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے لیٹ 50s میں، یوں سمجھ گئے کہ 26-27 برس کی عمر کے آس پاس میں اس میں اپنی ایک رائے قائم کر چکا تھا۔ وہی رائے آج بھی میری ہے، اور اس وقت بھی بفضل ہی تعالیٰ اس میں جہاں میری سوچ کو اور میرے ذہن کی وہ جو منطقی ساخت ہے اس کو بھی دخل تھا، وہاں اصل میں اس وقت بھی سورس میری یہی سورہ حدید کی آیہ مبارکہ تھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جس چیز کی بنا پر کہ مجھے انشراح ہوا اور پورا اطمینان ہوا وہ در حقیقت یہی آیہ مبارکہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہیں بیان کیا ہے، سن 58 میں جب میں منتقل ہو گیا تھا کراچی ڈاکٹر عثمانی مرحوم کے ساتھ اشتراک عمل کے لیے، تو وہاں میں نے ایک مرتبہ سورہ حدید کا درس دیا تھا۔ اس درس میں ہمارے ایک بہنوئی ہیں علا بخش سیال صاحب، میری چھوٹی ہمشیرہ ہے ان کے گھر میں، اور وہ جماعت اسلامی کے نہایت مخلص لیکن نہایت متعصب رکن ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دو الفاظ تو ایک دوسرے کی ضد ہو گئے، یہ ضد نہیں ہے۔ مخلص اس معنی میں کہ جماعت کے مخلص ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اپنی جان مال تن من دھن اس کو انہوں نے اس پر پوری طرح نثار کیا ہے۔ متعصب اس معنی میں کہ جماعت کے ساتھ ان کی وہ جو وابستگی ہے وہ واقعتاً وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جس میں کہ گویا کہ کوئی شے جو ہے وہ اصل میں مطلوب و مقصود بن جاتی ہے، جس کو کبھی اصلاحی صاحب نے کہا بھی تھا کہ جماعتیں بنتی تو ہیں کسی مقصد کے حصول کی خاطر، لیکن ہوتے ہوتے وہ خود مقصود بن جاتی ہیں۔ تو بہرحال ان کا مجھے یہ واقعہ یاد ہے، میں نے پہلے بھی کبھی کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے وہ اس درس سے میرے اتنے متاثر ہوئے تھے، اور یہ سن 58 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یا 59 کا آغاز ہوگا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو اب 2 سال کے لیے تو آپ چھوڑ دیں سارا یہ دھندا بندہ ڈاکٹری واکٹری یہ سب چھوڑیں، اور ہمتاً اب آپ دین کی تعلیم، یعنی یہ کہ مناسبت اللہ نے قرآن کے ساتھ اتنی عطا کی ہوئی ہے تو خواہ مخواہ آپ اپنا وقت کسی اور کام میں کیوں صرف کریں، اور 2 سال تک آپ کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ یہ بہرحال ان کا وہ جو بھی یعنی میرے ساتھ بھی خلوص و اخلاص تھا، اور اس دین کے کام کے ساتھ یہ اس کا ایک منظر ہے۔ تو اس وقت میں اس مسئلے میں اپنی ایک رائے قائم کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ جو میری رائے اس وقت بنی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے نزدیک دین اور شریعت اور طریقت، یعنی دین کا جو عملی پہلو ہے، شریعت بھی عملی پہلو ہے، طریقت بھی عملی پہلو ہے۔ فرق اس میں صرف یہ ہے کہ شریعت اس کے ظاہری پہلو سے بحث کرتی ہے، طریقت اس کے باطنی پہلو سے بحث کرتی ہے۔ لفظی طور پہ معنی بھی ایک ہے، شارع بھی راستے کو کہتے ہیں، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں۔ یہ شارع عام نہیں ہے، شارع راستہ، طریق بھی راستہ۔ تو اصل میں چلنا، طریقت شریعت دونوں کے معنی چلنا۔ اب چلنے میں یہ ہے کہ ایک جو دین کے احکام ہیں، اب نماز ہے اس کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، اس میں تعدیل ارکان ہے، نماز کے اوقات ہیں وغیرہ وغیرہ، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں وغیرہ وغیرہ، مستحبات، اس سے بحث شریعت کرتی ہے، فقہ کا قانون کرتا ہے۔ اور یہ کہ اس میں خشوع ہو، خضوع ہو، اندرونی کیفیات ہو، حضور قلب ہو، یہ در حقیقت طریقت کا موضوع ہے۔ تو یہ تو دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں، تو یہ در حقیقت شریعت اور طریقت میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ تو دین کا جو یہ عملی پہلو ہے اس کا، چاہے اس کا خارجی پہلو ہو یعنی شریعت، یا اس کا داخلی پہلو ہو یعنی طریقت، ان دونوں کی بنیاد سنویت پر قائم ہے۔ سنویت تسنیہ 2 سے، عبد اور معبود، یہ 2 ہوں گے تو بات بنے گی۔ عابد و معبود، طالب و مطلوب، محب و محبوب، ان میں تو سنویت ہے باضابطہ طور پر۔ اس میں اگر وحدت ہے تو پھر عبد کون ہے اور معبود کون ہے؟ وجود اگر ایک ہی ہے تو پھر یہ نسبت ہی ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی۔ وہ جو ایک شعر ابن عربی کا بیان کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ الحاقی ہو، وہ ان کا نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال بیان کیا جاتا ہے، العبد رب والرب عبد، یا لیت شعری من المکلف۔ عبد ہی رب ہے، رب ہی عبد ہے۔ تو اب بڑی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مکلف کون ہے، کس کو حکم دیا گیا ہے
کہ وہ عبادت کرے اور وہ نماز پڑھے اور وہ یہ کرے. تکلیف سے مطلب تکلیف شرعیہ، کسی کو مکلف ٹھہرانا. تو مکلف کون ہے؟ الرب عبد والعبد رب، یا لیت شعری من المکلف. تو اس اعتبار سے چونکہ یہ جو ایک نسبت عبد و معبود کو ختم کر دینے والی چیز جو ہوگی وہ شریعت کی جڑ کاٹ دے گی. اس حوالے سے شریعت و طریقت دونوں کی بنیاد سنویت ہے. میں اور تو، وہ جو کہتے ہیں مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، اگر مٹا دیا تو پھر منو تو پھر عبد اور معبود کی نسبت ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اسی وقت اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آ چکی تھی کہ حقیقت جو ہے وہ وحدت وجود ہے. یہ میری بات اس وقت کی ہے، اور اس وقت بھی علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معاملہ چونکہ انہوں نے تصوف کے جو وہ غلط اثرات ہمارے بر عظیم پاک و ہند میں اس وقت ہمہ اوسطی تصور جو تھا، پینتھیسٹک مسٹیسزم، اس کی وجہ سے یہ سارے جب شریعت کے فرق و تفاوت جو ہے امتیازات ختم ہو رہے تھے، اس حوالے سے انہوں نے جس شدت کے ساتھ وحدت الوجود کی مخالفت کی، ابن عربی کے نظریات کی نفی کی، اور یہ خاص طور پر ان کا جو ابتدائی دور ہے اس کے جو خطوط ہیں، لیکن عام طور پہ مشہور یہی ہے، لوگوں کو بہت کم کو معلوم ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہو گئے تھے. اسی طریقے سے شیخ احمد سرہندی کے ایک طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال. یعنی یہ کہ 17ویں صدی عیسوی میں جو کام کیا ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، 20ویں صدی عیسوی میں وہی کام کیا ہے علامہ اقبال نے. متحدہ قومیت اور وہ جو متحدہ مذہبیت کے حوالے سے ہندوستان میں سب کو ایک کر دینے کی کوشش اکبر نے کی تھی، وہی فلسفہ تھا جو پھر یہاں گاندھی کے ذریعے سے ایک سیاسی نظریہ متحدہ قومیت کی شکل میں سامنے آیا، اور اس کی نفی اقبال جیسا شخص نہ ہوتا تو اس کی نفی نہیں ہو سکتی تھی. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر اس کو جس طریقے سے واضح کیا اور مبرہن کیا اور مدلل کیا اور مفصل کیا، اور اس پر جتنے عمدہ مضامین لکھے مولانا مودودی نے، تو اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. مولانا مودودی کی یہ سلیس عبارتیں اور اس کے اندر ان کی جو خاص جو ان کے اندر ایک طرز نگارش اللہ نے انہیں دیا تھا وہ، لیکن یہ کہ شخصیت مولانا مودودی کی اس وقت کچھ بھی نہیں تھی، اس کی وہ حیثیت نہیں بنتی تھی، بلکہ ان کی شخصیت تو اس مسئلے کے حوالے سے بنی ہے. اقبال کی شخصیت تھی، اقبال کی حیثیت تھی. اقبال نے جس طریقے سے نفی کی ہے، اور پھر جس طرح براہ راست مولانا مدنی کے ساتھ کنفنٹریشن جو ہے، وہ ان کا بہت اونچا مقام تھا اس وقت، شیخ الہند کے گویا کے جانشین، جمعیت علماء ہند کے صدر. تو اس حوالے سے یہ اقبال ہی کی شخصیت کر سکتی تھی. اس لیے میں نے کہا ہے کہ حضرت مجدد کے بروز کی حیثیت اس صدی میں شیخ علامہ اقبال کو ہے. ان کے بارے میں بھی یہ بات بعد میں مجھے معلوم ہوئی. ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ابتدا میں انہوں نے اس وحدت الوجود کی اور اس شاعری کی بڑی شدید مذمت کی ہے، حافظ کو خاص طور پر جو ہے بہت ہی مطعون کیا ہے. لیکن یہ کہ آخری دور کے ان کے اشعار پڑھیں گے تو وہ بات جو میں نے کہا ہے کہ شاید ابن عربی کا وہ شعر جو ہے وہ الحاقی ہو، اس کے آس پاس کا شعر اقبال کے ہاں موجود ہے. فاشتر خواہی بگو ہو عبدہ، صحافی چاہتے ہو کہ بتا دوں تمہیں، کہہ دو کہ وہ خود ہی اپنا بندہ ہے، ہو عبدہ. اب بتائیے کیا کریں. تو یہ مسئلہ وحدت الوجود کے کچھ نتائج ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو وادی ہے یہ بڑی خطرناک وادی ہے، اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اس حوالے سے اس میں سکوت اور خاموشی ہی اکثر و بیشتر لوگوں نے اختیار کی ہے. میں اسے اب تک اپنے دروس میں بیان کرتا رہا ہوں تو آپ کے علم میں ہے کہ اس لیے کہ میں اس میں اگرچہ میری ذاتی رائے ہے لیکن میں اس کا مبلغ نہیں ہوں. میں نے صرف اس کا اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ ہماری تاریخ میں عظیم ترین شخصیات اس کی قائل ہیں. اگر صرف ابن عربی کا معاملہ ہوتا کوئی ایسی بات نہیں تھی. ابن عربی کے بعد آپ کے علم میں ہونا چاہیے رومی، جامی، حافظ، یہ شعراء کی تو یوں سمجھیے کہ بے دل، غالب، چلتے جائیے سارے کے سارے شعراء. شعر میں تو جو رنگ پیدا ہوتا ہے اس سے اور جو سرور اور کیف پیدا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اور کس شے سے ہوگا. تو ایک تو یہ، لیکن یہ کہ ہماری دینی شخصیتوں میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول فیصل آیا وہ یہ کہ شیخ احمد سرہندی کا جو بھی نظریہ ہے اور جو شیخ ابن عربی کا نظریہ، ان میں کوئی فرق نہیں. یہ قول فیصل شاہ ولی اللہ کا ہے.
مکتوب مدنی ان کا ایک چھوٹا سا کتابچے کی سمجھیے کہ انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے کہ اس میں لطیف سا تعبیر کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے، اور یہ اس کو پھر خود انہوں نے جو نام دیا وہ توحید وجودی۔ یہ چونکہ شاہ ولی اللہ کا مسئلہ بھی ہے، اور بہت سے ہمارے صوفیہ کی اکثریت جو ہے وہ در حقیقت وحدت الوجود کی قائل ہے۔ اس حوالے سے میں ڈیفینڈ کرتا ہوں صرف کہ یہ بات جو ہے ایک یعنی فلسفے کی حیثیت سے ایک نظریہ ہے، دین سے اس کا کوئی براہ راست جو ہے کوئی گہرا تعلق جس کی بنا پر کوئی کسی کی تکفیر ہو جائے یا کوئی کسی کے دین میں کوئی نقص اور کمی ہو جائے اگر وہ اسے نہ مانتا ہو، اس کی بجائے یہ کہ بہرحال چونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ قول رہا ہے اس لیے میں اس کو صرف جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ زیادہ مشہور ہے جس کا نام وحدت الشہود ہے، اگرچہ چونکہ میں نے ان چیزوں کو اپنا موضوع نہیں بنایا کہ میں ان کی پھر تحقیق اور تدقیق کے اندر لگوں، تو میں شاید ٹیکنیکل ڈیفینیشنز جو ہیں وہ وحدت الشہود کیا ہے یہ میں نہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، نہ میرے علم میں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے جو کتاب لکھی، جو ان کا ڈاکٹریٹ کا تھیسس تھا، مجدد کانسیپٹ آف توحید، وہ بڑی سلیس کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ پھر وہی بات میں دہرا رہا ہوں، وہ استاد رہے فلسفے کے، تو اس حوالے سے جس کا کہ یہ زیادہ رہے معاملہ تو پھر اس کی جو تحریر ہے بن جاتی ہے، بہت سلیس انداز میں انہوں نے مسئلہ سمجھایا ہے، لیکن صاف کہہ دیا ہے کہ پھر یہ سنویت ہے، یہ ڈوئلزم ہے، اس کو آپ توحید اس معنی میں نہیں کہہ سکتے، وجودی سطح پر سنویت ماننا پڑے گا۔ توحید ہے عبد و معبود کی جو یعنی توحید ہے معبود کی توحید معبود، لیکن یہ کہ موجودیت اور وجود کے اعتبار سے جو حضرت مجدد کا نظریہ ہے وہ سنویت پر مبنی ہے۔ لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات تھوڑا سی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جب لاہور منتقل ہوا ہوں 65 میں، 66 میں نے کتاب اپنی شائع کی، تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، اس کتاب کا کہیں تبصرے وغیرہ اخبارات میں اس کا جب تذکرہ ہوا اور تبصرے چھپے تو چشتی صاحب پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب میرے پاس چل کر آئے میرے مطب میں، انہوں نے کہا بھائی کہاں ہے وہ آپ کی معرکۃ الآراء کتاب، ہم بھی تو دیکھیں، تو میں بہرحال انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور پھر انہوں نے تعارف کرایا میرا نام یوسف سلیم چشتی ہے، تو ان سے پھر جو میرے جب تک میں کرشن نگر میں مقیم رہا ہوں، اس لیے کہ یہ پھر میں سن 72 میں وہاں سے شفٹ ہوا ہوں، تو یوں سمجھیے 5-6 سال میرے ان سے اتنے قریبی روابط رہے ہیں کہ تقریباً ہر شام کو میرے کلینک میں آ جاتے تھے، اور آئی او مچ ٹو ہم، میں ان کا بہت زیر بار احسان ہوں، اس لیے کہ میں نے تو جیسا کہ عرض کیا نہ میں فلسفے کا طالب علم، نہ میں نے تصوف کو ایک موضوع کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کیا ہے، میرا تو مطالعہ اگر ہے غور و فکر ہے قرآن مجید کا ہے، میں نے اپنی کوئی اگر ذہانت ہے، کوئی سمجھ ہے، کوئی صلاحیت ہے تو وہ لگائی ہے صرف اس پر، تعلیم و تعلم قرآن پر، لیکن ان کا جو ہے یہ فلسفہ اور کمپیریٹیو ریلیجن، تاریخ مذاہب، تصوف، تاریخ مذاہب بھی اور ویسے بھی تاریخ، اور چونکہ ساری عمر شادی نہیں کی تو کتابوں ہی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی پوری زندگی بیتی ہے، تو مجھے ان سے بہت فائدہ ہوا، اور یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں در حقیقت یہ بات جو ہے اب میں سارے مکاتیب جو ہے میں نے کہاں پڑھے ہیں، حضرت مجدد الفسانی کے مکاتیب کا پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بھی قدم قدم پر وہ قدیم منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ تو اس دور کی باتیں ہیں کہ کوئی بھی عالم اور کوئی بھی فاضل شخص ان چیزوں سے ہٹ کر بات کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو وہی اصطلاحات تھیں جو آج کا ایڈیم ہے، آپ اس ایڈیم کو استعمال نہیں کریں گے تو کیسے بات کریں گے، اسی طریقے سے اس زمانے کا ایڈیم ہی یہ تھا، یہی اصطلاحات تھیں، اسی ٹرمینالوجی میں گفتگو ہوتی تھی، تو اگرچہ میں لے گیا تھا ایک مرتبہ یہ مکاتیب مکتوبات جو ہے مکاتیب حضرت مجدد الفسانی کے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ بلکہ انہوں نے مجھے دیتے ہوئے وہ نسخہ وہ تھا کہ جو امرتسر میں چھپا تھا اور بہت پھر نایاب رہا ہے، اب تو اس کے بعد اس کے عکس وغیرہ چھاپ دیے گئے، لیکن اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جبکہ وہ بہت نایاب تھا، میں منٹگومری میں تھا، لے گیا تھا ان سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ عزیزم میرا اپنا بیٹا ابو بکر بھی اگر یہ کتاب مجھ سے مانگتا تو میں نہ دیتا، لیکن میں آپ سے انکار نہیں کر سکتا، میں آپ لے جائیے، یعنی انہیں جان سے زیادہ عزیز سمجھیے کہ وہ کتاب تھی۔
میں پھر لے گیا، پڑھنے کی کوشش کی، وہ مجھ سے پڑھا نہ جائے، وہ تو ارلی 50s کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ ابھی وہ میرا دور بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں لے گیا تھا، چند مہینے میں نے رکھی اپنے پاس، اس کے اوپر میں نے پوری چمڑے کی جلد کروا دی۔ تو جب آپ واپس لے کے آیا تو بہت خوش ہوئے کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ وہ حق میں اتنا ہی ادا کر سکا، باقی اس سے کوئی حق اور میں وصول نہیں کر سکا، اس کا کتاب کا جو ہے اس سے استفادے والی نوبت نہیں آئی۔ تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا یہ پختہ موقف ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر چہارم جو ہے ان کے مکتوبات کا، اس میں وہ خالص وحدت الوجود ہی نظر آتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا اشتباہ نہیں، جیسے کہ خود اقبال کا معاملہ اس کے آخری دور کی شاعری کے اندر وہی رنگ ہے وحدت الوجود کا۔ بہرحال یہ جو وحدت الوجود ہے اس کے بارے میں اب سمجھ لیجئے کہ اس کے جو، اور یہ بات بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی بتائی ہوئی میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، اس کے ان کے نزدیک پوری دنیا میں 4 ہیں عظیم ترین ایکسپوننٹس، 2 عالم مغرب میں، 2 عالم مشرق میں۔ مغرب میں حکیم فلاطینوس پلوٹائنس آف الیگزینڈریا، یہ ہے اصل اور قدیم ترین شخص کہ جس نے وحدت الوجود کو پروپاؤنڈ کیا ہے۔ دوسرے مسلمان ابن عربی، وہ بھی چونکہ عالم غرب سے تعلق ہے، اندلسی تھے، ابن عربی الاندلسی، تو یہ ابن عربی یہ 2 ادھر سے۔ مشرق میں ایک ہندو شنکر آچاریہ، شنکر آچاریہ جو ہے یہ اس فلسفے کا بہت بڑا یعنی ایکسپوننٹ بھی کہیے اسے، اور ایک پھر مسلمان میرزا عبد القادر بے دل، یہ ہے ان کے نزدیک۔ میں یہ ساری چیزیں ان کی سے جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس وقت، انہی کے حوالے سے۔ بے دل، میرزا عبد القادر بے دل، جی فلاطینوس پلوٹائنس، حکیم فلاطینوس، پلوٹائنس PLOTINUS، اسکندریہ مصر کا جو پورٹ ہے الیگزینڈریا، وہاں یہ بہت بڑا مرکز جو ہے مذہب، فلسفہ، تصوف اس کا بن گیا تھا، تو وہاں کی یہ شخصیت ہے۔ نو افلاطونیت ان کے فلسفے کا نام ہے، اور تصوف اکثر و بیشتر وہیں سے ماخوذ ہے۔ کس ایرا کے؟ ابصار بتائیں گے۔ 400 BC؟ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 400 BC تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ تو خود افلاطون جو ہے وہ 400 قبل مسیح کا نہیں ہے، ان کے 100 سال بعد، تو پھر 200 BC سمجھیے، کیونکہ افلاطون، ارسطاٹل اور سوکریٹس، یہ جو دادا بیٹا پوتا 3 ہیں، یہ سقراط، پھر اس ارسطو، اور ارسطو کے پھر شاگرد افلاطون، اور یہ افلاطون جو ہے یہ استاد اور اتالیق تھا سکندر اعظم کا، اور جب سکندر نکلا ہے دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے تو ساتھ آیا ہے، ایران تک ساتھ آیا، پھر واپس چلا گیا، اتالیق جو ہے افلاطون تھا۔ تو افلاطونیت، اور پھر یہ نیو پلیٹونزم کہلاتا ہے، اسی سلسلے میں اس کے 100 برس بعد کی شخصیت جو ہے یہ پلوٹائنس ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قدیم ہستی ہم یہ مانتے ہیں کہ صرف ایک ہے، اللہ کی ہستی قدیم ہے، باقی سب جو ہے یہ حادث ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ مسئلہ کس کس انداز میں آیا ہے اس کا ذرا ایک جائزہ لے لیجیے۔ یہ مونزم جو ہے توحید کہ قدیم صرف ایک ذات ہے وہ اللہ کی، یہ یا تو براہیمی مذاہب میں ہے، صرف براہیمی مذاہب، جوڈائزم، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، عیسائیت کا بھی شروع کا دور، اور یا پھر یہ جدید فلسفوں میں ہے، ریئلزم ہو یا آئیڈیلزم ہو، اس میں بھی مونزم ہے۔ ریئلزم جو ہے اس کا، جس کے مختلف پھر شیڈز ہیں، اس میں یہ ہے کہ مادہ قدیم ہے صرف، اور مادہ حقیقی ہے،
بس یہ سب کار فرمائی مادے کی ہے، اس مادے ہی میں ذہن پیدا ہو گیا ہے، اسی میں یہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ قدیم ہستی صرف اور قدیم وجود مادے کا ہے، جبکہ جو افلاطون سے آئیڈیلزم چلا ہے اس میں مائنڈ کو حقیقی شے مانا جاتا ہے، مادے کو نہیں، اور یہ ہے قدیم۔ اس کے علاوہ ڈوئلزم دنیا میں رہا ہے، یعنی سنویت، مذہبی سطح پر یہ ایران میں رہا۔ خیر و شر کی دو قوتیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہیں، قدیم، یزداں اور اہرمن۔ فلسفیانہ سطح پر یہ ہندوستان کے دو مذاہب کہنا چاہیے، جین مت، جین مت کسی خدا کو نہیں مانتا، جیو آتما اور پڈگل یعنی مادہ اور روح، یہ دونوں قدیم ہیں ہمیشہ سے، روح اور مادہ، کوئی خدا اور نہیں، تیسری شے خدا کے نام سے کوئی اور نہیں ہے۔ سانکھ درشن ان کے 6 فلسفے ہیں بڑے بڑے ہندوستان کے، ان میں سے ایک ہے، اس کا بھی معاملہ یہ کہ پرش اور پرکرتی، پرش روح، اسی لیے مہاپرش کہلاتے ہیں کہ جو بہت نیک، بہت اللہ والے، مہاپرش، اور پرکرتی مادہ ہے۔ یہ قدیم ہے ہمیشہ سے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دو چیزوں کو مان لیجئے تو وہ مادہ جو ہے، لکڑی بھی پہلے سے تھی، اس کو جو ہے اس کی شکل دے دی گئی ہے کہ وہ میز بن گئی، لیکن یہ کہ لکڑی بہرحال تھی تو میز بنی ہے، لکڑی نہ ہوتی تو میز کہاں سے بن جاتی۔ تثلیث جو ہے، تین کو، تعدد قدما، قدیم تین کو ماننے والوں میں مذہبی سطح پر جو مین ہندو مذہب ہے جسے سناتن دھرم کہتے ہیں، اس میں بھی 3 ہستیوں کو یا 3 وجودوں کو مستقل اور ہمیشہ سے قدیم مانا جاتا ہے۔ پرم آتما، پرم آتما میں اس کا استعمال کروں، پرائم اسپرٹ، چلیے یوں سمجھ لیجئے، وہ اللہ، خدا۔ دوسرے جیو آتما یعنی روح، وہ جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جین مت میں بھی ہے۔ تیسرے پرکرتی مادہ، یعنی خدا بھی قدیم، پرماتما قدیم، روح بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم، یہ تثلیث ہے۔ مذہبی سطح پر یہ عیسائیت بن گئی بعد میں، ورنہ عیسائیت تو اصل میں تو وہی توحید تھی، وہ تو اس کی جو روایت ہے وہ تو وہی مذہبی، وہ جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان کی ایک شاخ ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد ان میں پہلے تو ایک اور تثلیث آئی، اور یہ تثلیث مصریوں کے زیر اثر آئی ہے۔ گاڈ ایز فادر، ہورس ایز سن، آئسس ایز مدر، یہ 3 کی تثلیث ہوتی تھی مصریوں کے ہاں، قدیم مصر میں۔ گاڈ ایز فادر، ہورس HORUS، ہورس ایز سن، the sun god, and number 3 Isis, the god mother۔ ان کے ISI جو ہے آپ کی، اس میں ایس اور لگا دیجئے۔ ان کے زیر اثر جو ابتدائی تثلیث بنی ہے عیسائیوں کے ہاں، وہ بھی یہی تھی، گاڈ ایز فادر، جیسس ایز سن، اینڈ میری ایز گاڈ مدر۔ قرآن مجید نے اسی کو کہا ہے کہ تیسری جو چیز ان کے ہاں شامل تھی وہ در حقیقت وہ حضرت مریم تھی الوہیت میں شامل۔ یہ تثلیث جو ہے یہ اصل میں مصریوں کے زیر اثر ہے، اس لیے کہ یہ جو عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوئی نا، جبکہ حضرت مسیح تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف فلسطین میں رہے، کہیں اور جانے کا سوال ہی نہیں، وہیں پیدا ہوئے، وہیں ان کا جو بھی مشن تھا 3 سال تک وہیں چلا ہے۔ لیکن سینٹ پال جو ہے پھر اس نے جو اس کو تبلیغی مذہب بنا دیا، حضرت مسیح جب تک موجود تھے یہ تبلیغی مذہب نہیں تھا، یہ صرف اسرائیلیوں کے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ حضرت مسیح کے یہ الفاظ جو ہیں تو انجیل میں اب بھی موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اور دوسری طرف قرآن مجید میں بھی رسولاً الی بنی اسرائیل صراحت کے ساتھ، اور بلکہ بائبل میں تو بہت ہی سخت الفاظ مل جاتے ہیں، روکا ہے آپ نے اپنے جب شاگردوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے کہ کسی غیر اسرائیلی کو تم نے تبلیغ نہیں کرنی۔ وہ الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے، کسی نے بعد میں جو ہے وہ اس مفہوم کو ادا کیا ہے
کہ کوئی شخص اپنے بچوں کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ تو یہ جو یہودیوں کا تصور ہے کہ باقی جو نان اسرائیلیز ہیں وہ تو اصل میں حیوانات ہیں، انسان تو ہے نہیں، تو وہ انداز جو حیوانات بھی کتے، کہ یہ روٹی جو ہے یہ صرف اسرائیل کے بچوں کے لیے ہے، یہ کوئی بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی جو ہے کتوں کے آگے نہیں، کتوں کو نہیں کھلاتا، تم یہ کہیں تبلیغ مت کرو، تبلیغ صرف جو ہے بنی اسرائیل۔ تو اصولاً بات صحیح ہے، قرآن مجید سے مطابقت رکھنے والی ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ لیکن جب انہوں نے شروع کیا اس کی تبلیغ کا مسئلہ، تو یہ مصر سے ہو کر پھر یہ روم کی طرف یہ بات گئی ہے، راستہ تو یہی تھا۔ تو سب سے پہلے جو مصری اثرات تھے، وہاں جو تثلیث تھی، ہورس، آئسس اور گاڈ، اس کی بنی، اور اس کے بعد پھر جب بعد میں اور بات آگے بڑھی ہے تو پھر ان کے ہاں وہ میری کو نکال کر حضرت مریم کو، پھر روح القدس کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ تثلیث ہندو تثلیث کے قریب آ گئی اب، اس لیے کہ جیو آتما روح القدس اور روح القدس، تو یہ گویا کہ جیو آتما کی جگہ پر آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے، اور گاڈ دی سن، چونکہ وہ اس کا میٹیریل وجود جو ہے اللہ کا انسانی شکل میں، یہ مادی وجود ہے، وہ حضرت مسیح ہے، اور اللہ کا جو ایک ایسا وجود ہے کہ جو استماورہ ہے وہ خود اللہ کی ذات ہے، اور یہ روح القدس، یہ در حقیقت اقنوم ثلاثہ ہیں، یہ تین اسپیکٹس ہیں ڈیٹی کے، الوہیت کے تین پہلو ہیں، تین میں ایک، ایک میں تین، یہ تثلیث و توحید کا چکر ہے۔ بہرحال ایک بات مجھے دیکھا ہے میں نے کہ لائبنیز کوئی ایک ہوتے تھے، وہ پلورلزم کے قائل ہیں، ابصار شاید بتا سکیں گے، میں نے تو اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اور اسی طرح میکٹیگرٹ جو اس صدی کا ایک اور علامہ اقبال کے اساتذہ میں تھا، یہ تثلیث سے آگے تعدد قدماء کے اندر یہ بہت آگے نکل گئے کہ بہت زیادہ ہستیاں قدیم ہیں، لیکن یہ کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، صرف حوالہ دے رہا ہوں، آپ بعد میں معلوم کر لیجیے گا۔ دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ ہندوستان کا جو ایک اور مذہب تھا، اور آج بھی دنیا میں ہے، یہ جو بدھ مت کا مذہب ہے، اس میں کسی خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بلکہ ان کا جو سب سے بڑا فرقہ ہے سونی واد، اس میں تو روح کا بھی انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بس ایک کانشسنس ہے، مائنڈ والی بات ہے جو افلاطون کی ہے، کہ وہ ہے ریئل اسٹریم آف کانشسنس کے سوا کوئی شے نہیں ہے موجود، اور یہی وہی ہے کہ قدیم چلی آ رہی ہے۔ اب آئیے ہم تو اپنے مسئلے کی طرف آئیں، یہ تو میں نے آپ کی کچھ معلومات کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہمارے ہاں اس توحید کا ایک تو وہ ہے شکل کہ جو میں اپنے دروس میں بیان کیا کرتا ہوں، کہ عوامی سطح پر توحید کا تصور لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لیکن یہاں پر وہ سنویت رہے گی کہ عبد اور معبود کی سنویت ہے، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس سے اوپر کی سطح پر لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ ایک جو ہائر لیول آف کانشسنس ہے، اس پر آ کر انسان کو، اور یہ ہمارا درس قرآن میں ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حج کے حوالے سے اور ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے یہ بات میں نے کھل کر بیان کی ہے، اس کی مزید شرح میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا لیول ہے یہ لا موجود الا اللہ، یہ ہے در حقیقت کہ جو اس کی مختلف اب شکلیں ہیں، اور اس مختلف شکلوں میں سے یہ دو شکلیں جو ہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اور شیخ ابن عربی رحمہ اللہ، ان دونوں کے حوالے سے بات کو سمجھیے۔ اور ہندوستان میں ابن عربی کے مصنع شنکراچاریہ ہیں، اور شیخ احمد سرہندی کے مصنع رامانج ہیں، ان کا فلسفہ جو ہے وہ بہت قریب ہے جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ شیخ احمد سرہندی کا فلسفہ یہ ہے حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سراب ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اور ان کی اصلیت کیا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء و صفات کے اضلال ہیں، سائے ہیں۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ ادھر کھڑے ہیں، ادھر بھی آپ نظر آ رہے ہیں، حالانکہ آپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ظلال ایک سایہ ہے کسی شے کا، پڑ رہا ہے، سایہ ہے، نظر آ رہا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔
یا جیسے مثال آپ نے میرے دروس میں سنی ہوگی کہ آپ ایک لکڑی لیجئے اور ایک اس کے سرے کے اوپر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈال دیجئے، پھر آگ لگا دیجئے. یہ شعلہ جوالا جو ہے جو آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کو ایک فلیم ہے، اس کو تیزی سے حرکت دیجئے، آپ کو دائرہ نظر آئے گا، آتشی دائرہ نظر آئے گا، ہے نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں. بس یہ حقیقت ہے اس کائنات کی، وجود صرف ایک ہے. گویا کہ توحید وجودی تو یہاں بھی ہو گئی. اسی معنی میں جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے شیخ ابن عربی اور شیخ احمد سرہندی کے نظریات کے اندر، لیکن یہاں اگر اس کا تجزیہ کریں گے تو یہاں ایک سنویت کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے کہ سایہ کہاں پڑ رہا ہے. سائے کے لیے لازماً آپ کو اس شے سے علاوہ کوئی سپیس چاہیے، بلکہ یہاں تو تسلیس بھی آ جائے گی. سائے کے لیے کوئی سورس آف لائٹ چاہیے، پھر کسی شے کا اس کے سایہ شیڈ پڑے گا. اچھا وہ وقوع فی المرایا، یہ جو بھی شکلیں ہیں اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک باہر کی، اس ہستی سے باہر کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ ماننا پڑے گا، اور ہستی سے باہر مانا اور ہستی محدود ہو گئی. جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پھیر پڑتے ہیں، لاکھوں پیج پڑتے ہیں، وہ تو مسئلہ پھر اور ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر محدود ہو گئی. بنا بری شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، اس میں تو مشترک ہے، وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے اسماء و صفات کی تجلیات ہیں. تجلی میں کسی خارج کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود اپنی جگہ سے اس کی اپنی تجلی ہو رہی ہے. اسماء و صفات کی تجلیات ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ ہر شے کا اور اللہ کا ماہیت وجود کے اعتبار سے وجود ایک ہے، لیکن جہاں کسی شے کا تعین ہو جاتا ہے وہ غیر ہے، وہ عین نہیں ہے اللہ کا، وہ غیر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال فلسفہ ابن عربی کا یہ ہے. اس کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں آپ کو ذرا اچھی طریقے سے. جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، میز ہے، یہ ہے، ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایٹمز ہیں، مالیکیولز ہیں، ایٹمز ہیں. ایٹمز کیا ہیں؟ الیکٹرک کرنٹس ہیں. وہی مجمع ہے، اس کی ایک خاص کانگلومریشن ہو گئی ہے، خاص ترتیب ہو گئی ہے، خاص اکٹھ ہو گیا تو وہ میں بن گیا ہوں. تو وہی کچھ، وہی ایٹمز ہیں. میرا وجود جو ہے جس سے بنا ہوا وہ ہے کیا؟ وہی ایٹمز، وہی الیکٹرک کرنٹس، کچھ بھی نہیں. وہی ایٹم ہوا کے اندر موجود ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس میں جو بھی گیسز ہیں، ان گیسز کے اندر وہ سب کیا بنے؟ وہی ایٹمز ہیں. وہی یہ میز کے اندر ہے، وہی ہر شے کے اندر ہے. تو ماہیت وجود تو ایک ہے. میری، میز کی، کرسی کی، پانی کی، آپ کی، ہوا کی، ماہیت وجود تو ایک ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ان کی ایک جو ترتیب بنی ہے، کانگلومریشن جس انداز میں ہوئی ہے، انہیں جس طرح جمع کر دیا گیا، اس سے جدا ہو گئے. ورنہ یہ کہ ماہیت وجود ایک، جہاں تعین ہو گیا وہ غیر. ماہیت کے اعتبار سے کائنات اللہ کا عین ہے، یہ ہے ان کا کہنا، عین ذات. لیکن تعینات کے اعتبار سے اشیاء اللہ کا غیر ہے. یہ اصل میں پینتھیزم جس کو کہا جاتا ہے اس سے قریب ترین آ گیا ہے معاملہ، اور بہت ہی باریک سا فرق رہ جاتا ہے. اگرچہ وہ پینتھیزم نہیں بنا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ خود اس اللہ ہی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. یہاں تو گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کہ برف پگھل کر پانی بن گیا، تو برف کہاں ہے؟ پانی ہے. پانی کو حرارت پہنچی ہے تو وہ بھاپ بن گئی. بھاپ جو ہے وہی برف. اب فرض کیجئے جیسے کہ ہمالیہ کے اوپر برف کے انبار بھی ہیں، اسی کی پگھلی ہوئی شکل پانی کی چلی آ رہی ہے، سوتوں میں سے ہو کر، دریاؤں میں سے ہو کر، اسی کے پھر سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں. تینوں موجود ہیں اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت میں تو ایک ہی ہے. وہ یہ اسی برف کی شکل ہے، یہ پانی بھی اسی برف کی شکل ہے. یہ بھی یہ پینتھیزم ہے جس میں کہ ہر شے ریئل قرار پاتی ہے. جبکہ اس میں یہ دونوں مشترک ہیں، شیخ احمد سرہندی اور شیخ ابن عربی، کہ یہ کائنات ریئل نہیں ہے، یہ تو صرف سراب ہے، امیجز ہیں جو بنے ہوئے ہیں، صرف تصویریں ہیں کہ جو اوپر کھینچی ہوئی ہیں. پانی کے اوپر ایک لہر اٹھی، اس لہر کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس لہر کی شکل میں ہم اسے لہر کہیں گے. یہ لہر ہے، اگرچہ ہے وہی پانی، وہی سمندر. بحریست متحد کہ بے اشکال مختلف،
باراں و قطرہ و گوہر، صدف و گوہر آمدہ، ایک ہی بحر ہے جس کے اندر کے مختلف شکلیں بن گئی ہے، یہ فلاں جو ہے اس کے اندر وہ لہر اٹھ رہی ہے، وہ بارش کا پانی بھی آ رہا ہے، پھر یہ کہ اسی میں کوئی قطرہ بن کر جو ہے اس نے وہ سیپی کے اندر موتی کی شکل اختیار کر لیا ہے، تو ایک ہی شے۔ تو یہ جو تصور ہے شیخ ابن عربی کا کہ تجلی اسماء باری تعالی، اور شیخ احمد سرندی کا کہ یہ اضلال اور سائے ہیں اس اسماء و صفات کے، اتنا فرق ہے، اس کے علاوہ ان دونوں کے فلسفے میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ لا محالہ انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے کہ دو وجودوں کا کوئی امکان نہیں۔ اگر دو وجود ہیں تو پھر ان میں سے کوئی بھی غیر محدود نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، دوسرا اسے لمٹ کر دے گا، چاہے ایک بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، دوسرا بہت چھوٹا بہت چھوٹا بہت چھوٹا بہت چھوٹا، لیکن دوسرے کا وجود اس کو لمٹ کر دے گا، اس کی حدود معین کر دے گا، اور یہ ہے وہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود کر دینا در حقیقت یہی ہے وہ چیز کہ جو قابل قبول نہیں ہے، فطرت تقاضا کرتی ہے، عقل تقاضا کرتی ہے۔ اب اس میں جو ہم نے سمجھا ہے ذات باری کا لامحدود ہے، اس میں اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ اس صراحت کے ساتھ تو نہیں آیا، اور نہ اس کا یہ مزاج ہے کہ وہ ان فلسفیانہ موضوعات کو اپنا باقاعدہ ان مسائل کو اپنا موضوع بنائے۔ میں نے ایک بحث پڑھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس آیت کو بھی وحدت الوجود کے وہ قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے بھی وحدت الوجود ثابت نہیں ہوتا، یہ کہیں بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے ان سے اختلاف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طریقے سے اپنی آراء جو ہے جس پر مجھے اذعان ہے وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تاکہ بہرحال منتقل ہو جائے، جو بھی چاہے بعد میں کوئی شخص غور کرے اور مطالعہ کرے اور میری بات کو کہے کہ یہ خلل تھا، ان کا دماغ کو عارضی طور پہ خلل لاحق ہو گیا تھا، تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال میری سوچ کا آج کی تاریخ تک جو اس کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیئر ورڈز میں رکھ رہا ہوں کہ میں اسے نص قطعی سمجھتا ہوں اس بات پر کہ یہ وحدت الوجود کے وجود ایک ہی ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، چند چیزیں جو تفسیری اعتبار سے میں نے نوٹ کرائی ہیں، اور بدقسمتی سے مولانا اصلاحی صاحب جیسے شخص نے بھی ادھر توجہ نہیں کی، حالانکہ اصول ان کے ہاں بیان ہوا ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے درمیان قرآن میں کہیں حرف عطف نہیں آتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَهُوَ الْغَفُورُ وَالرَّحِيمُ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ سمیع بصیر، سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، واو نہیں آئے گا، حرف عطف نہیں آتا۔ اور جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ 8 اسماء آئے ہیں تسلسل کے ساتھ بغیر عطف کے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہیں حرف عطف نہیں، عام عربی قاعدے کے خلاف ہے۔ لیکن کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات چاہے وہ ہمارے نزدیک متضاد بھی ہوں، اس کی ہستی میں بیک وقت موجود ہے۔ ہماری صفات کا تصور یہ ہے کہ جب غصہ آیا ہوا غصہ ہے، جب ہم راضی ہیں تو راضی ہے، یہ دونوں چیزیں بیک وقت تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات متضاد بھی ہیں، القابض الباسط، قابض سکیڑنے والا، الباسط کھولنے والا، الرافع المذل المعز، وہ بالکل مختلف بیک وقت موجود ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے واقعتاً۔ ذات باری تعالیٰ میں اس کی صفات میں بھی تعدد اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ توحید اصل میں جو ہے وہ اس کو بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں کہ ان اسماء و صفات میں بھی مغایرت، و حرف عطف کا لازمی جو نتیجہ نکلتا ہے نحو میں وہ یہ ہے کہ مغایرت ہے۔ اللہ کی ذات کے میں صفات کے درجے میں بھی مغایرت نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے اور اس سے اتنا بڑا نتیجہ نکالا گیا اور اتنی بڑی معرفت حاصل ہوئی،
وہاں اس پر بحث کیوں نہیں کی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہاں واو کیوں آ رہا ہے؟ معلوم ہوا کوئی بالکل یونیک مسئلہ ہے، بالکل علیحدہ مسئلہ ہے، بالکل یہاں کوئی بات اور ہی ہے، لیکن بحث ہی نہیں، اس کو نوٹ ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے الظاہر الباطن تو پھر بھی بیک وقت ہو سکتے ہیں، میرا ظاہر میرا باطن وہ کوئی ایگزسٹ کریں گے، نماز کا ظاہر نماز کا باطن کوئی ایگزسٹ کریں گے، بیک وقت ہوں گے۔ الاول والآخر تو کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتے، فصل تو ہوگا، یا پھر محمل الفاظ ہے الاول الآخر، پہلا آخری، یہ بیک وقت کیسے ہو؟ یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی وجہ سے یہاں حرف عطف آیا، ایکسیپشن ہے یہ کہ ان چار اسماء اللہ تعالیٰ کے جو الاول الآخر الظاہر الباطن ان کو حرف عطف سے لایا گیا۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ چاروں الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ کسی مضاف الیہ کو چاہتے ہیں۔ کس کا اول؟ اولہ۔ آپ نے رمضان کے بارے میں جو روایت آتی ہے اولہ مغفرۃ واوسطہ کیا ہے؟ اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اور میں نے آج دیکھا تمام آیات اول کا لفظ جو ہے بغیر کسی مضاف الیہ کے یہی آیا ہے صرف، ورنہ انا اول العابدین، انا اول المسلمین، اول مرہ، ہر جگہ وہ مضاف کی حیثیت سے آئے گا، معنی نہیں اس کے بنتے کوئی اور۔ اول کس چیز کا اول؟ کسی شے کا نقطہ آغاز ہوں گے آپ، کوئی کسی سلسلے کی پہلی کڑی ہوگی، کس کی ہے یہ الاول کس کا ہے؟ الآخر کس شے کی؟ کسی شے کے آخر ہو، اس کا آخر کسی شے، کوئی شے ہے، کوئی وجود ہے، کوئی حقیقت ہے جس کا کہ اول و آخر آئے گا۔ اسی طرح ظاہر اور باطن، اب اس کی مثال تو اسی سورہ حدید میں موجود ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ وہ تو ایک فصیل ہے جو کہ ان لوگوں کے مابین حائل کر دی جائے گی، ظاہرہ اور باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ معین کیجئے وہ مضاف الیہ کیا ہے ان کا؟ یہ چاہ رہے ہیں، تقاضا کر رہا ہے، الفاظ تقاضا کر رہے ہیں مضاف الیہ ڈھونڈو۔ مضاف الیہ اس کا یہ سلسلہ کون و مکان، دس کریشن، یہ کائنات جس کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، یہ قدیم اور یہ حادث، اللہ کی ذات حادث، اللہ کی ذات قدیم اور یہ کائنات حادث۔ اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے، تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ باقی جو کچھ ہے سراب ہے، دھوکہ ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ نام خیال ہے۔ اولہ اللہ، آخرہ اللہ، باطنہ اللہ، ظاہرہ اللہ۔ آخر کوئی بات تھی نا، غالباً یہ تو حضرت جنید کا قول ہے، لیس فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے ہی اللہ، میں تو ایک نقش ہوں، نقش برآب، ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ اس کی مثال وہ ہے جو بہترین دی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اس کو بھی تفصیل سے سمجھیے۔ انہوں نے باقی جو اور شکلیں ہیں کہ ایک کریشن کا ایک یہ تصور ہے کہ جیسے بڑھئی نے کرسی بنا دی، لکڑی پہلے چاہیے تھی، تو ایک کریٹر اور ایک مادہ تخلیق ہونا چاہیے۔ اللہ نے مٹی سے انسان بنا دیا، مٹی پہلے ہے نا، اس وقت بھی موجود تھی انسان کی تخلیق کے وقت، اسی لیے ہم نے ابداع اور خلق میں فرق کیا ہے۔ خلق ہے کسی شے سے اور شے بنا دینا، اور ابداع وہ ہے کہ جو بغیر کسی شے کے اللہ نے جو چیز پیدا کی، تو مختلف اسی طریقے سے برف کا پانی بن جانا۔ لیکن تیسری چیز جو ہے کہ جو در حقیقت ربط حادث بالقدیم کے لیے بہترین تمثیل ہے وہ یہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں ایک ذہنی تخلیق۔ آپ نے اگر مینار دیکھا ہے، مینار پاکستان، تو اپنے ذہن میں اس کا تصور کیجئے،
آپ کے ذہن میں مینار کی تخلیق ہوئی ہے، یہ ایک ذہنی تخلیق ہے، آپ کے ذہن میں مینار ہے، لیکن آپ ہی اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اندر بھی ہیں، بھیتر بھی ہیں، باہر بھی ہیں۔ اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، اور اس کا وجود آپ کی توجہ پر منحصر ہے۔ اگر کنسنٹریشن آپ کی قائم رہی وہ رہے گا، جیسے ہی کنسنٹریشن ختم ہوئی اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اسی سے قریب ترین لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے القیوم، یہ اس کی توجہ اور عنایت ہے جس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، کھڑا کیا ہوا ہے۔ الحی القیوم، خود الحی ہے، اس کا اپنا وجود ہے، واجب الوجود فلسفے میں کہیے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، کسی اور کی کا مانگا ہوا نہیں ہے، خانہ زاد ہے، لیکن باقی سب جس کو ہم ممکن کہیں گے، کانٹینجنٹ بینگ کہیں گے، جس کو حادث کہیں گے، وہ سب کیا اس کے لیے اللہ قیوم ہے، وہ تھامے ہوئے ہیں، اس نے اسے قائم رکھا ہوا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تمثیل اس آیت کے لیے بہترین، کہ یہ کائنات جو ہے در حقیقت مثال کے طور پر بس صرف یہ کہ اب اس میں ہمارا خیال وہ بس ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے، اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، لیکن ریلیشن شپ جو ہے اللہ کا اس کائنات کے ساتھ وہی ہے کہ جو آپ کا اپنی کسی ذہنی تخلیق کے ساتھ، کسی تصوراتی تخلیق کے ساتھ ہے۔ اس کے سوا اس آیت کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اب دیکھیے یہاں ایک کنٹراسٹ، یہ تو میں نے ساری جو ہے آپ کو ابھی عقلی کہہ لیں، لسانی کہہ لیجئے، لفظی کہہ لیجئے، اسلوب کے حوالے سے حرف عطف آیا، باقی جگہ نہیں آیا، اس سے کیا نتیجہ نکلا، اول و آخر و ظاہر و باطن، یہ سب کے سب ایک مضاف الیہ کو چاہتے ہیں، یہ اس کا تقاضا ہے، یہ سامنے آ گیا، مضاف الیہ تلاش کیجئے۔ پھر یہ کہ اس کے لیے تمثیل میں نے دے دی، وہ بھی عقلی بات ہے۔ اب دیکھیے حدیث کی طرف آئیے، اس آیت سے متعلق دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کو مولانا مودودی بھی کوٹ کر رہے ہیں، تفہیم اصلاحی صاحب بھی کر رہے ہیں، دوسری حدیث سے غض بصر ہو رہا ہے یا صرف بصر ہو رہا ہے۔ پہلی حدیث جو سب نے قبول کی وہ حضور کی ایک دعا ہے، معصورہ دعا ہے، اور اس کو امام مسلم نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام احمد ابن حنبل نے، اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور ابو یعلا، قاضی ابو یعلا انہوں نے، موصلی انہوں نے اس کو روایت کیا حضرت عائشہ سے، اللہ سے خطاب کر کے، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اس کا حوالہ دے کے اصلاحی صاحب بھی سٹک گئے، جس کو کہتے ہیں، وہاں سے گزر گئے۔ اسی کا حوالہ آخر مودودی صاحب نے تو کم سے کم یہ کہ حدیث کے حوالے بھی دیے، وہیں سے میں دے رہا ہوں یہ کہ کہاں کہاں ہے، کس طریقے سے ہے۔ اصلاحی صاحب تو یہ بھی تکلیف نہیں گوارا کرتے، وہ تو بس وہ کہہ دیا کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن اب دوسری حدیث سنیے، یہ بھی انہی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور یہ بھی ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی لہبط علی اللہ، اگر تم کوئی رسی لٹکاؤ سب سے نچلی زمین یا زمین کے سب سے نچلے طبقے پر، تو وہ اللہ ہی پر جا کے گرے گی۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاول والآخر والظاہر والباطن لو انکم دلیتم بحبل، اگر تم لٹکاؤ ایک رسی الی الارض السفلی، اب جو کہ آیا ہے نا سورہ طلاق میں بھی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جیسے 7 آسمان ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے ابھی تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک خیال یہ ہے کہ زمین کے 7 طبقات ہوں گے، اندر ہو سکتا ہے طبقات ہو 7،
یا یہ کہ 7 زمینیں پھر، لیکن تصور یہی ہے کہ سب سے نیچے ان میں رشتہ جو ہے وہ اوپر نیچے کا ہے، جیسے 7 سماوات طباقا ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں 7 جو آسمان ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی کوئی ایک نیچے پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے 7ویں، اب سب سے ارض السفلی کے اوپر بھی اگر وہ رسی جائے گی تو جا کے کہاں ٹکے گی؟ اللہ پر ٹکے گی۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ اب اس حدیث سے صرف نظر یا غض بصر، اب یہاں دیکھیے کہ میرا موقف کیا ہے۔ عوام الناس کے لیے حضور نے تسہیل کر دی اس حدیث کے ذریعے سے، کون اس چکروں میں پڑے گا، کس میں؟ انت الاول، ایک دعا کی شکل میں ہے، لیکن یہ کہ کسی یہ خواص کا معاملہ ہوگا جن کے سامنے یہ بات بیان ہوئی ہوگی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کے وجود، اور وجود کیسا، فوق میں بھی وہی ہے، تحت میں بھی وہی ہے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر بھی وہی ہے، اور 7ویں سب سے نچلی زمین ہے وہاں بھی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہے، هو الاول والآخر۔ اور پھر آیت پڑھی ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اچھا، وہ جو دعا ہے اس پر ایک منطقی اعتراض وارد ہوتا ہے، کون سی؟ اتنی مشکل ہو گیا ہے مسئلہ۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی وہ الاول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، کوئی شے نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور اے اللہ تو ہی وہ الآخر ہے کہ جس کے بعد کوئی شے نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اب یہاں پر حضور نے ظاہر کو اس معنی میں لیا غالب، تو وہ غالب ہستی ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہیں۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی اتنا باطن ہے کہ تجھ سے پھر پرے کوئی شے نہیں، مطلب یہ کہ تجھ سے کمتر، تجھ سے خفیتر کوئی شے نہیں۔ یہ دعا ہے، گویا کہ اس حدیث کے حوالے سے آپ بس اللہ کا شکر ہے، ان سے انسان چل جائے گا، گزر جائے گا۔ لیکن یہ جو امام راضی کھڑے ہو گئے ہیں، اعلم ان هذا المقام مقام غامض محیب عمیق، یہ ہے مسئلہ۔ اب یہ حدیث جو ہے، میں کہتا ہوں حیرت ہے، یہ حدیث موجود ہو، یا تو یہ کہ علم نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے، یہی ماننا پڑے گا، ورنہ میرے نزدیک تو میں اس کے لیے لفظ بددیانتی سے کم جو ہے استعمال نہیں کر سکتا، اگر معلوم ہونے کے باوجود اسے کوٹ نہیں کر رہا ایک شخص۔ دیانت کا تقاضا تو یہ آپ رد کر دیں، آپ کہیں کہ یہ حدیث جو ہے درایتاً غلط ہے، ہمارے لیے قابل قبول نہیں، یا اس کی سند میں کوئی بتا دیجئے نقص اور عیب بتا دیجئے کہ یہ ہم اس لیے قابل قبول ہمارے لیے نہیں کہ اس کی سند میں جو بھی کچھ کریں، لیکن قارئین کے ساتھ دیانت کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اگر ہاں علم میں نہیں ہے تو بات اور ہے، وہ تو پھر کون سی؟ لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی لہبط علی اللہ، حبوط گرنا، اہبطوا منہا اہبطوا مصرا۔ اچھا، وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی حدیث پر چونکہ یہ عوام کے لیے ہے، پہلے میرا اپنا نظریہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ اس پر ایک اعتراض منطقی وارد ہوتا ہے۔ الاول کا اگر یہ مفہوم لیا جائے، انت الاول فلیس قبلک شیء، ہماری زبان جو ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکالے گی کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، گویا کہ خلا تھا، اس سے اللہ کے لیے کہ آغاز کا تصور آتا ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ یہ مفہوم بھی اس کے اندر ثانوی طور پر نکال، تو ہمیشہ سے تھا کہ تجھ سے پہلے کا تصور ہی نہیں، تجھ سے قبل کا کوئی تصور ہی نہیں، لیکن یہ کہ تجھ سے قبل کچھ نہیں تھا، اس میں تو اس کا امکان ہے کہ اللہ کی بھی کوئی بگننگ ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ بس جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایجاد اور تکوین کے معنی یہ کہ بغیر کسی شے کے پیدا کرنا، بغیر کسی شے کے اللہ خود ہو گیا، لیکن یہ کہ کوئی وقت ایسا اس سے منطقی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہی ہیز اے بگننگ، کہیں نہ کہیں پہلے خلا تھا، کچھ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے انت الآخر فلیس بعدک شیء، اللہ کے بعد کا ہم تصور کوئی نہیں کر سکتے،
وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے، اس کے بعد کا تصور کیا ہے؟ لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب یہ کہ ایک عام جو بھی ذہنی سطح ہو سکتی ہے کسی بدو کی، کسی کاشتکار کی، کسی عامی، اسے کیا بتایا جائے اس آیت کے بارے میں؟ ہماری زبان میں الفاظ ہی نہیں ہے۔ وہی تو میں نے جو بات کہی ہے کہ وہ یہ کہ یہ جو ماورائی حقائق ہیں اتنے لطیف ہیں، اتنے لطیف ہیں، اتنے لطیف ہیں کہ ان کی بتمام و کمال 100% صحت کے ساتھ ان کی تعبیر ہماری زبان جو محدود ہے اس سے ممکن ہی نہیں ہے۔ علم کلام جو ہے وہاں کے اٹ ہیز ٹو فال شارٹ۔ تو اب نئی نئی اصطلاحات، ایک ذات قدیم ہے، ذات حادث ہے، ایک واجب الوجود ہے، ایک ممکن الوجود ہے، وہ جو فلسفیوں نے یہ اصطلاحات گھڑی ہیں کسی ضرورت سے گھڑی ہیں، کسی طریقے سے ان کو اس حقیقت کو کسی طور سے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹرمینالوجی ہو۔ یہ ٹرمینالوجی فلسفے کی ہے، وہ فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں تھے جو پہلے لوگ تھے کہ جن کو کہ موٹیویٹ کرنا تھا کہ نکلو، کرو کام، جہاد کرو، جانے دو، نظام قائم کر دو تاکہ حجت ابد الآباد تک کے لیے ایک مرتبہ تو قائم ہو جائے۔ لہذا اس میں یہ کہ ان بحثوں سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے گئے۔ میں نے ایک اور اشارہ کیا تھا متکلمین کے حوالے سے، یہ بات جو ہے جو شیخ ابن عربی کا جو قول ہے اس کے لیے جو ایک دلیل میرے سامنے مزید آئی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ وجود جو ظاہری ہے، کانٹینجنٹ بینگ، یہ جو ممکن الوجود جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اعتبار سے عین ہے، ایک اعتبار سے غیر ہے، ماہیت وجود کے اعتبار سے عین ہے، تعین وجود کے اعتبار سے غیر ہے۔ یہ بات بالکل مطابقت رکھتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اصل میں جب ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ کے امر کن سے ہوئی، کلمہ اور کلام جس پر ہم پوری بحث کر چکے، کلمہ اور کلام صفت ہے، اور صفت میں جملہ متکلمین اس کے قائل ہیں۔ ساری بحثیں کر کے، بڑی لمبی چوڑی بحث، ایک مرتبہ جب ایم اے اسلامیات میں جس سال کر رہا تھا تو مولانا منتخب الحق صاحب قادری جو ہے رحمہ اللہ میرے استاد تھے، انہوں نے بڑی لمبی بحث کی تھی کئی دن کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ مانا جائے کہ اللہ کی صفات نہ اس کا عین ہے نہ غیر ہے، لا عین ولا غیر، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ اب یہ ایک بحث ہے، بہت بڑی بحث ہے، اور یہ متکلمین کا لفظ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ متکلمین وہ لوگ، ایک ہے فلسفی، وہ اپنی ترنگ کے اندر انہوں نے جو چاہا جو ہے اپنے دماغ کی جو لانیاں ہیں وہ قول عشرہ اور وہ 9 افلاک 100 بھی بنا سکتے تھے، 100 عقلیں اور 99 افلاک بنا دو بھائی، جتنے چاہو بنا دو، اس لیے کہ اس میں تو کہیں سے کوئی دلیل تو لانی نہیں۔ یا صوفیاء کرام، ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی کتاب و سنت کے ظاہر سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو باندھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہ اپنے جو کشفی علوم ہیں، جو ان کے اپنے یوں سمجھیے کہ ان کے یعنی جو ان پر منکشف وہ چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے چلیں گے۔ وجدانی متکلمین تو اسی میں لگے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے ساتھ اس کو مربوط کریں، عقل کو ٹیکسٹ آف قرآن سننا اس کے ساتھ مربوط کریں، تو قریب ترین تو یہی ہے متکلمین ہی۔ اور متکلمین اس پر متفق ہے کہ صفات جو ہیں اللہ کی لا عین ولا غیر، تو یہ کائنات بھی تو اللہ تعالیٰ کی نہ عین ہوئی نہ غیر ہوئی، اس لیے کہ یہ اس کے کلام کا ظہور ہے۔ اگر لا عین ہے لا غیر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ لا عین اس کا مطلب ہے کہ کسی درجے میں غیر، لا غیر کسی درجے میں عین، من وجہ عین و من وجہ آخر غیر، ایک اعتبار سے عین ایک اعتبار سے غیر، ماہیت کے اعتبار سے عین، تعین کے اعتبار سے غیر۔ تو یوں سمجھیے میتھمیٹیکل الجبرے کی ایکویشن کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے متکلمین کے اپنے اصولوں کے مطابق پہنچتی ہے۔ تو میں نے تو جتنے بھی اعتبارات سے اس پر سوچا ہے تو میں تو اس پر مطمئن ہوں، لیکن یہ شے وہ ہے کہ در حقیقت یہ ایک بات جان لینے کی حد تک صرف رکھیے، اس سے آگے نہیں۔ جیسے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے صوفیاء میں ایک چیز موجود ہے، ایک رائے
اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی روحانی اور اپنی دینی تربیت کے ذریعے سے ایک ایسے مرحلے پر بھی پہنچ سکتا ہے کہ پھر تکلیفات شرعیہ اس پر سے اٹھ جاتی ہیں۔ ایک ملنگوں والی بات ہے، اس کو وہ ملنگ تو ہے نا جو کہتے ہیں میں تمہیں نماز جو ہے معاف کر رہا ہوں، تمہیں روزہ معاف کر رہا ہوں، تمہارے لیے شریعت نہیں ہے، یہ وہ بات نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ جب اصل میں نماز کا مقصد ذکر الہی، اقم الصلاۃ لذکری، اگر کسی شخص میں یہ ذکر اس درجے راسخ ہو جائے کہ ہر سانس کے ساتھ پاس الفاظ ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے اس کا، تو اب یہ ایک کورس معین جو ہے نماز کا، اس کے لیے کیا ضروری رہا؟ اور کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقویٰ کے جس مقام پر محمد عربی فائز ہو چکے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ کو روزے کی ضرورت ہے تقویٰ کے لیے۔ اگر کسی اور کی بات میں کرتا تو شاید سمجھ میں نہ آتی، آپ کو سمجھ میں آئی؟ لیکن اس کے باوجود تکلیفات شرعیہ حضور نے آخری سانس تک نبھائی ہے، اور محتاط صوفیہ جو ہے وہ بھی نبھاتے ہیں اس رائے کے باوجود۔ رائے وہ ہے لیکن عمل یہ ہے، اس لیے اس میں ان کے سامنے ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ عوام الناس جو ہے ان کی ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے۔ وہ تو پھر اس معاملے کے اندر جو ہے ذرا سی بھی ڈھیل پڑ گئی، نماز کی وہ فرضیت جو ہے وہ جو جس درجے میں اس وقت دنوں پہ، تب تو پڑھ نہیں رہے، اگر اس کے اندر ڈھیل ہو گئی تو کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ آخرت کا ابدا 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 کرتے ہوئے تو اس کے بعد تو اس کی فکر نہیں، انہیں ڈر نہیں، اور اسے اگر یہ کہہ دیا جائے جہنم کے بارے میں کہ وہ تو ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، تو گیا نا سارا معاملہ، پھر انہوں نے کیا اس پر عمل کرنا ہے؟ تو ایک ہے وہ جو حکمت عملی کا تعلق ہے۔ اسی اعتبار سے اب میں دیکھیے آپ کو اسی 50s کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک مضمون میں نے لکھنا شروع کیا تھا جب میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ شریعت طریقت دونوں سنویت وجود پر ہے، عبد اور معبود کی سنویت ہے، ایک دوسرے کے غیر ہے، ورنہ یہ کہ نسبت عبادت کس طرح متحقق ہوگی، تکلیفات شرعیہ کس کو ہوں گی؟ الرب عبد والعبد رب یا لیت شعری من المکلف، لہذا وہ تو سنویت ہے، لیکن حقیقت وحدت الوجود ہے۔ ہمیں حقیقت تک وہ پہنچ بھی گیا تو اسے رکھے کہیں اپنے دماغ کے گوشے کے اندر، اپنا پورا عمل جو ہے وہ اس سنویت پر برقرار رکھے، قائم رکھے، اور اس کے لیے پھر ایک تمثیل ذہن میں آئی تھی، مضمون کا عنوان میں لکھ نہیں سکا اس کو، اور ویسے بھی بڑے خطرناک یہ موضوعات ہیں، ان کو اس طریقے سے لکھنا اچھا بھی نہیں۔ سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، یہ میں نے عنوان بنایا تھا۔ اب وہ سارا فلسفہ کہاں سے ماخوذ ہے کہ جو بھی اس وقت تک بھی عربی غالباً یہی تھیوریز ہیں کہ اس زمین پر جو حیات ہے، نباتاتی ہو یا حیواناتی ہو، زمین کا ہی یہ جو اس کا کرسٹ ہے اسی سے آیا نا، پانی ہے، زمین ہے، لیکن یہ زمین خود کہاں سے آئی ہے؟ سورج سے آئی ہے۔ گویا کہ ہر شے اپنی ماہیت کے اعتبار سے سورج ہی سے وجود میں آئی ہے، لیکن سورج مکھی کا پھول کیا ہے کہ وہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے وہ اپنا رخ ادھر کر لیتا ہے، اور سورج چلتا جا رہا ہے، اس نے اپنا رخ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بدلا ہے، سورج غروب ہو گیا وہ بجھ کر رہ جاتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ چاہے ہمیں معلوم ہو، سورج مکھی اگر اسے معلوم بھی ہو جائے کہ میں سورج ہی ہوں، خود بھی سورج ہی ہوں، سورج ہی سے آیا ہوں، انا للہ ہے، لیکن میرا کام کیا ہے؟ سورج کی طرف رخ کیے رکھنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کام ہمارا یہ ہے، عبد کی حیثیت سے پوری زندگی گزارنا ہمارے لیے عمل یہ ہے، طریقت بھی، شریعت بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ باقی یہ بات کہ سورج ہی سے سب کچھ، یہ سورج مکھی کا پھول بھی آیا، وہ بھی کہہ سکتا میں سورج ہی ہوں، جس طرح وہ منصور حلاج کہہ بیٹھا انا الحق، میں وہی تو ہوں، لیس فی جبتی الا اللہ سبحانی وعظم شانی، یہ شتیات ہیں۔ یہ چیزیں ہوں تو ان کو ہضم کرو، ان کو اپنے اندر رکھو۔ وہ جو بلے شاہ کے ہے کہ جان پھلنتے آئی ہوں، وہ جان پھلنتے آئی ہوں جو ہے نا، وہ تو پھر جب یہ سرور اور کیف
وہ پھر آدمی کے لیے چپ رہنا بڑا مشکل ہے۔ سلطان باہو، ہاں سلطان باہو کا ہے، ہوں تو انہی کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو یہ سمجھیے کہ یہ چیزیں بس ایک علمی مسئلے کی حد تک، اس لیے کہ بہرحال سنویت وجود تو جارو بلا بیار کہیں شرک فی الوجود، کیونکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے توحید وجودی کہا اسے، توحید صفاتی، توحید وجودی، وجود اس کے اندر بھی توحید۔ اچھا، میں نے حقیقت شرک کی تقریروں میں سے ایک اور اعتبار سے ثابت کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، میرا علم جو بھی کچھ ہے تیرے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تیرے وجود کے مقابلے میں نہیں ہوں، میرا کوئی وجود نہیں، کائنات کا کوئی وجود نہیں، نفی وجود غیر، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت تقدر ولا أقدر۔ اسی طریقے سے وجود ہے، وجود بھی ایک صفت ہے، اس کو صفت مانا گیا ہے۔ وجود یہ جو چھ بنیادی صفات ہیں، وجود ہے، پھر حیات ہے، پھر قدرت ہے، کلام ہے، ارادہ ہے، اور پھر علم ہے۔ پھر علم کی جو ہے وہ شاخیں ہیں، سماع، بصر وغیرہ، یہ سب علم کی شاخیں ہیں۔ خبیر ہے، لطیف ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو جو اصل صفات ہیں وہ تو یہ ہے، باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ قدیر ہے، الباسط ہے، القابض ہے، الرافع ہے۔ دوسرا کیا ہے اس کے مقابلے میں رافع کے؟ الخافض ہے، سمجھے آپ، المعز ہے، المذل ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ القادر، صفت قدرت کا جو ہے وہ ظہور ہے۔ تو یہ تمام صفات جو ہے تو یہ اول جو ہے اس کے اندر وجود ہے۔ تو اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود نہیں ہے، یہ ایک سراب ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوس فی المرایا او ظلال، جو چاہیں کہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو دنیا میں تصورات ہیں، حلول اور اتحاد، یہ اور نظریات ہیں۔ اللہ اس کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہیں، اس کی نفی اس لیے کہ پھر دو ہو گئے۔ کوئی شے کسی میں حل ہوتی ہے، پانی چاہیے جس میں چینی حل ہوگی، دو تو ہو گئے، پھر وہ توحید تو ختم ہوئی۔ اتحاد کے لیے بھی دو چاہیے کہ جو متحد ہو جائیں۔ حلول و اتحاد ایجا محال است کہ در وحدت دوئی عین محال است۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پہ نہ حلول ہو سکتا ہے نہ اتحاد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پھر سنویت آ گئی، دو ہو گئے۔ کوئی سالوینٹ ہے اور کوئی سالیوبل ہے جو اس کے اندر سالو ہوا ہے، اور کوئی جو ہے وہ دو ہیں جو ملے ہیں تو متحد ہوئے، کچھ نہیں۔ یہ تو بس ایک ہی ہے، باقی جو ہے وہ سراب ہے، غیر حقیقی ہے۔ لیکن جو بھی ہے وہ بڑا ہے، وہ غیر حقیقی بھی اللہ کا۔ ای از صنعت باری، سن باری تعالی است کہ معدوم را موجود میں نمائند۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنعائی ہے کہ معدوم کو موجود کر کے ظاہر کر دیا۔ حقیقت میں تو اس، اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ شیخ احمد سرہندی کے رحمۃ اللہ علیہ کے مجدد الفسانی۔ حقیقت ہماری عدم ہے، معدوم را موجود میں نمائند، اس کو ظاہر کر دیا موجود کی حیثیت سے۔ اب اس کو میں سمرائز کر رہا ہوں ایک سادہ سے لفظ میں۔ ہم نے وہ تنزلات کا فلسفہ اختیار کیا تھا۔ تنزلات، اللہ کا حرف کن، اس کا تنزل اول، اور میں نے اس کو، اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بہترین صورت جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے تنزل نہیں ہے اس فلسفے میں، اس کے حرف کن کا تنزل ہے۔ اس نے بسیط، خنک، لطیف نور کی شکل اختیار کی اس مرحلے پر، اسی نور سے۔ یہ نہیں کہ وہ سارا کا سارا نور اس میں کنزیوم ہو گیا، وہ اب بھی ہے، لیکن اس میں سے ہی پھر انسانی ارواح اور ملائکہ کی تخلیق ہوئی، اور ان میں سب سے پہلی تخلیق روح محمدی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے اندر کہیں وہ ایکسپلوژن ہوا، دوسرا حرف کن، اور اسی کے نتیجے میں اسی خنک نور نے پھر آگ، بہت بڑا آگ کا ہیولہ، اس کی شکل اختیار کی، اس کی لپٹ سے جنات کی تخلیق ہوئی۔ تیسری کنڈنسیشن، تیسری جو اس کے اندر پھر ہوا ہے وہ پھر وہ آگ ہی ہے کہ جو پھر خاک اور باد اور آب کی شکل کے اندر سپلٹ ہوئی ہے، اور اس سے پھر ارتقاء کا عمل شروع ہوا۔ وہ ارتقاء کن مراحل سے گزرا اس کو چھوڑ دیجئے۔ سب سے پہلے تالیف ہوئی ہے، خاک اور آب سے مل کر گارا بنا ہے،
پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو بھی اس کے لیے ریسپیریشن کے لیے ایئر ہے وہ اس کو استعمال کرنا، اسی سے یہ حیات چاہے وہ نباتاتی ہے چاہے حیواناتی ہے چلی ہے، وہ میوٹیشن کے ذریعے سے ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت خصوصی کے ذریعے سے ہو۔ اب دیکھیے ایک نکتہ اس میں نوٹ کیجئے، اس میں سے ہر شے کو اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ پیدا کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے، لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر شے کو جو تنزلات کے مراحل ہیں انہیں بھی تو علیحدہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن جیسے تنزلات میں ہم دیکھ رہے ہیں اسی نور کے اندر وہ ایک درجہ نیچے اترا ہے اور اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا ہے، وہی آگ جو ہے نار اس نے ٹھنڈے ہو کر یہ شکل اختیار کی ہے، وہ کرسٹ آف دی ارتھ بنا ہے اور اس میں پانی نکلا ہے، تو جیسے وہی شے ہے تسلسل اس تنزل میں، ویسے ہی ایک ارتقاء ہے جو میں مانتا ہوں، آپ نہ مانے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آدم، اب سوال یہ ہے کہ ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں، اب یہ سب کہاں ہوا؟ ذات باری تعالیٰ کے خارج تو کچھ ہے نہیں، یہ سب کچھ اس کی ذات کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم ہیں کہاں؟ اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، اگر وہ پوچھے دریا کہاں ہے، وہ دریا کے اندر تو ہے۔ تو در حقیقت یہ سب کچھ، جیسے کہ ابھی میں جو تمثیل میں بات آ چکی ہے، مینار پاکستان کا تصور میرے اندر ہی تو ہے، میرے وجود سے باہر تو کہیں نہیں ہے وہ۔ اسی کو پھر ایک اور حوالے سے سمجھیے، یہ قدیم فلسفے کی اصطلاحات ہے، صور علمیہ۔ آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں، ایک آرکیٹیکٹ ہے وہ عمارت بناتا ہے، پہلے اس کی عمارت کا نقشہ اس کے ذہن میں بنتا ہے، تب وہ اس کو خارج کے اندر لاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی جو بھی تصور ہے پہلے اس کے ذہن میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں صور علمیہ، اندر علمی تصویر موجود ہے۔ یہ تخلیق نفسی ہے جو آپ کے اپنے اندر ہی ایک تخلیق پا رہی ہے ایک شے، پھر اس نے خارج میں آ کر باہر آ کر کوئی شکل اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہی صور علمیہ جو ہے، جو اس کے علم میں ہمیشہ سے تھی، علم کامل ہے یہ ہم مانتے ہیں، ہمیشہ سے ہے، جو اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ وہ جو ایک شعر ہے کہ تیری جو ابتدا نہیں میری بھی انتہا نہیں، بہت اچھا کہا جس نے کہا، اس لیے کہ یہ تو سبھی مانتے ہیں ہماری انتہا نہیں ہے، ابدی ہے، چاہے وہ جہنم ابدا ہو اور چاہے وہ جنتن ابدا ہو، ابدی تو ہو گئے، جہنمی بھی اور جنتی بھی، تو میں اور آپ ابدی ہیں نا۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا کوئی آغاز نہیں۔ کیا یہ میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، کس معنی میں؟ اللہ کے علم میں میں ہمیشہ سے تھا، علم تو اس کا ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر اسرار نامی ہوگا اور فلاں وقت میں وہ یہ کر رہا ہوگا، کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ تو میں تو ہمیشہ سے ہوں، اس لیے کہ صور علمیہ کی سطح پر میرا وجود ذات باری تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے، اس کی خارجی شکل نہیں ہے تھی، صور علمیہ کی شکل میں تو میرا وجود ازلی ہے۔ یہ شعر ہے اقبال کا، بضمیرت آرمیدم، اے اللہ میں تو تیرے اندر آرام سے سویا ہوا تھا، آرام سے، کوئی مجھے چنتا ہی نہیں تھی، بضمیرت تیرے اندر تھا، میں تیرے وجود کے اندر، میرا ایک وجود تھا، وجود علمی تھا وہ، لیکن یہ کہ تھا، میں تھا۔ تو بجوش خود نمائی، اب جوش خود نمائی وہی ہے کہ کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق پیدا کیے، اسی کی ہے نا تخلیقی قوت جو اندر تھی وہی تو باہر آئی ہے، چاہے اب آپ اسے باہر، اس کے لیے باہر بھی کوئی نہیں، اس کا ایک وجود خارجی اس نے دے دیا ہے اس کے اپنے اندر، لیکن اس شے کا وجود خارجی ہو گیا۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برف گندی در آب دار خود را، یہ جیسے سیپی کے اندر جب تیار ہو جاتا ہے موتی تو سیپی خود کھلتی ہے اور موتی کو باہر پھینکتی ہے،
یہ کریشن ہے سی پی کی، وہ چاہتی ہے کہ اب ظاہر ہو۔ دیکھیے ہر عورت کی، ہر ماں کی کریشن ہوتی ہے جو اس کے وومب کے اندر، اس کے رحم میں پرورش پا رہی ہے، کریشن ہے، پھر اس کا وجود خارجی ہوتا ہے۔ کتنی تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ تخلیق آ رہا ہے، یا اندر وہ تخلیق کی صلاحیت ہے، پردہ، جلوت نہیں خلوت۔ اچھا یہ جو میں نے آپ کو شعر سنایا ہے، یہ کہیں میرے پاس نوٹ تھا، لیکن یہ کہ وہ اس کا صرف ایک مصرع میرے پاس نوٹ تھا، وہ 3 مصرے نوٹ تھے، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ اقبال نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا ہوگا۔ میں خود حیران تھا، یعنی یہ جامی کے ہاں یہ موجود ہے۔ حبذا روزے کے پیش از روز و شب، فارغ از اندوہ آزار و تعب، متحد بودیم با شاہ وجود۔ کیا وہ بھی زمانہ تھا، حبذا روزے کے پیش از روز و شب، جبکہ ابھی یہ روز و شب کا سلسلہ آیا ہی نہیں تھا، نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ چاند، نہ کہیں دن نہ رات تھا ہی نہیں۔ متحد بودیم با شاہ وجود، شاہ وجود اللہ ہے، ہم تو اسی کے ساتھ تھے، اسی کے اندر تھے، نہ کوئی چنتا، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی تکان جو طاری ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ آج کل، کوئی تکان ہی نہیں، نہ نیند، نہ کوئی وہ، بے اندوہ آزاد و تعب، فارغ از اندوہ آزار و تعب، متحد بودیم با شاہ وجود۔ بس جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک چیزیں بس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن ان کے اوپر اب آج بقیہ وقت تھوڑا سا جو ہے وہ سوالات وغیرہ کے بارے میں کون سی، وہ بھی اسی سے متعلق ہے، یعنی وہ کہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اب سوال یہ پیدا تو کیسے ساتھ ہے؟ بہرحال ہمارے جو محتاط چلنے والے سیف، انہوں نے کہا کہ یہ صفات کے اعتبار سے ساتھ ہے، لیکن قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ تو کیٹیگوریکل ہیں، اس میں ہم تحدید ہم کر رہے ہیں، وہ خود تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے قریب تر ہے۔ کیسے ہوگا جب تک کہ ماہیت وجود وہی نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ تو قرآن مجید کے جو یہ نصوص ہیں ان کی ایک تعبیر یہ ہے کہ صاحب علم کے اعتبار سے اللہ اتنا قریب ہے، ہر شخص کو ہر چیز کو جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اصلاحی صاحب نے اس کا یہی مفہوم لیا ہے، هو الظاہر والباطن، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک اور شبہ ہے نہیں، لیکن وہ کیسے ہے؟ وہی تو ہے، اندر تو ہے ہی وہ، تو ظاہر بات ہے۔ اسی لیے دیکھیے اس میں جو وہ یہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن ختم ہوتی ہے، وهو بكل شيء علیم، اس سے چھپی ہوئی کیا چیز ہو سکتی ہے ہی وہ، ہر شے سے واقف ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارا جو کل کا ہے معاملہ وہ ہے تصوف، اور تصوف میں خاص طور پر جو بات میں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس میں ڈیویشن کیوں ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ڈیویشن کیا ہوئی؟ جو بھی تصوف تھا عہد رسالت کا، وہ ڈیویشن کیوں ہوئی، کیا ہوئی، اور نمبر یہ کہ پھر اس کا، اس اللہ کا، اس لا سے پھر یہ کہ اللہ، پھر وہ ہمارا تصوف کیا ہے، کس طور سے۔ اس پر انشاءاللہ کل چونکہ پھر میں وہ صرف ڈاکٹر ابصار صاحب کا لیکچر ہو جائے، اس کے بعد پورا وقت پھر میں انشاءاللہ لوں گا، 3 گھنٹے ہوں گے میرے پاس، تو میں کوشش کروں گا کہ یہ 2 نشستوں میں یہ بات کل مکمل ہو جائے۔ اب اگر کچھ وقت لگانا ہے تو سوالات پر۔ جی کل ہوگی انشاءاللہ، جب میں نے کہا ہے کہ کل کا اس کی عملی شکل کیا ہوگی، یہ میرے کل کی موضوعات میں۔ جی آپ نے بلائنڈ فیتھ کی بات کی، کیونکہ یہ مجالس ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے کوئی چیز بھی ریشنل اور لاجک اور منطق کے علاوہ نہیں۔ آپ نے جو ٹرانسپیرنسی علم اور اس میں دکھائی ہے، بلائنڈ فیتھ کو کہاں فٹ کرے گی؟
نہیں وہ جو علم والی ہے، یعنی بلائنڈ فیتھ اس میں ہے کہ آپ کو پیاس لگی شدید اور آپ نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی، آپ کا بلائنڈ فیتھ ہے اس پر کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کیسے بجھی، پیاس کس بلا کا نام ہے، پیاس سے میرے جسم میں کیا کمی ہو گئی تھی، اس نے کس کس ٹیشو میں کیا مصیبت پیدا کی کہ جس سے مجھے یہ پیاس کی شدت محسوس ہوئی، کچھ پتہ نہیں۔ پانی اس کو کیسے کرتا ہے، جس کو امپیریکل کہتے ہیں نا۔ اب تجربے سے معلوم ہوا کنین جو ہے ملیریا کے لیے مفید ہے، کیا کرتا ہے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ملیریا کیسے ہوتا ہے، کوئی انوفلس جو ہے وہ ایک خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ پیراسائٹ ہوتا ہے، وہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر وہ جب وہ کاٹتا ہے مچھر تو وہ اس کے انسان کے بدن میں، کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ پتہ ہے، یہ بلائنڈ فیتھ ہے کہ کنین سے ملیریا کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سائنس نے اس کی ساری توجیہ کر دی، اس کا ساری تفصیل بتا دی، پیتھولوجی کیا تھی، اس پیتھولوجی پر یہ کنین کیا کام کرتی ہے۔ یہ ہے اصل میں فرق کہ ایک تجربے سے بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے۔ کسی کو پتا نہیں، میرے کو ٹیسٹ بڈ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، بھئی یہ پانی یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ بلائنڈ فیتھ ہے۔ لیکن ایک ہے کہ جب ایمان کے یعنی جو اس کے شعور اور عقل اور اس کے مسائل اور اس کے حوالے سے بات کو سمجھ کر پھر یہ ہے کہ وہ ایک شعوری ایمان، جیسے کہ بس اس کی تمثیل ہی ہے نا، پورے طور پہ 100% تو کوئی مثال بھی اپلائی نہیں ہوا کرتی، لیکن بالکل اسی طریقے سے کہ اس سے جیسے کہ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ملیریا یوں ہوتا ہے اور اس طریقے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بات بتائی تھی، میں سمجھا تھا شاید اس کے بارے میں آپ کچھ کہنے لگے، بلائنڈ فیتھ بھی بہت بڑی دولت ہے، بلکہ انٹینسٹی میں میرا خیال ہے کہ وہ شعوری ایمان جو ہے اس سے عام طور پر بلائنڈ فیتھ زیادہ ہوتا ہے۔ میں چاہتا یہ تھا کہ علم بالحواس اور بالعقل اور علم بالقلب، ان میں سے کس شعبے ہے قلب کا ہی ہے، اس میں عقل نہیں ہے، صرف قلب ہے۔ وہ باشعور جب ہوگا جبکہ عقل کا ایلیمنٹ بھی، انٹلیکٹ بھی شامل ہو جائے گا۔ حکمت صوم کے کتابچے میں آپ نے لکھا ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد خاکی وجود کو کمزور کر کے روحانی وجود کو طاقتور کیا جائے۔ نزول وحی کے وقت آن حضور کی کیفیت کا پتہ بھی چلتا ہے، جبکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ انسان میں یہ دونوں وجود مکمل آزاد ہیں، اگر آزاد ہیں تو ایک دوسرے پر اثر انداز کیوں کر ہو جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے میری بات کو کیسے سمجھا۔ میں نے آزاد کا مطلب یہ لیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہر ایک کا وجود ہے، چاہے جسم نہیں تھا، روح تھی اور روح اپنی جگہ پر تھی، موجود تھی، وہ ان کے اپنے وجود کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے دوسرے پر، اس لیے وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ اور خود مکتفی، سیلف سفیشینٹ، باقی باہم اس طرح پیوست ہے کہ حکمن ایک بن جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک گفتگو میں بات بھی آئی تھی کہ تجزیہ کر کے بتانا مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت جو کوئی ایک خاص پرٹیکولر ایکٹ ہے اس میں کس چیز کا کتنا دخل ہے، وہ تو ایک دوسرے پر اثر انداز ہے، ایک ہے جان اور جسم کا رشتہ ہے۔ ثم استوى علی العرش کی کیا توجیہ ہوگی؟ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اصل میں اس بحث سے متعلق ہے، بلکہ اس میں جوڑ لیجئے اور بہت سے سوالات۔ اللہ تعالیٰ کا نزول ہے کہ وہ سمائے دنیا تک نازل ہوتا ہے، اس طریقے کی جو باتیں ہیں، تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود جہت، مقام، جسم، ہر شے سے ماورا، لیکن اللہ کی تجلیات کا ارتکاز کسی خاص جگہ پر، کوئی خاص تجلی کسی خاص جگہ پر، یہ اس کی تجلی ہے۔ چنانچہ وہ جو حضور کو جو مشاہدہ ہوا ہے شب معراج میں، وہ تجلی باری تعالیٰ تھی کہ جو سدرۃ المنتہا پر ہو رہی تھی، اسی لیے الفاظ آئے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو، جو ڈھانپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا، نہ تمہاری زبان کے الفاظ اس کے متحمل ہیں کہ اس کو تمہاری زبان کے الفاظ میں بیان کیا جا سکے۔ حضور نے اس کا مشاہدہ کیا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی وہ خصوصی جو تجلی تھی، جو سب سے اونچی تجلی ہے اللہ کی،
کہ جو سدرۃ المنتہا جو آخری حد ہے، جس سے آگے جبرائیل کے بھی پر جو ہیں وہ جلتے ہیں اور وہ نہیں جا سکتا آگے، اس حد پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اب عرش بھی اللہ کی خصوصی تجلی کی کوئی جلوہ گاہ ہے۔ اسی طریقے سے اب کعبہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ایک خاص مقام ہے، اسی طرح کی اس کی تجلی جو ہے وہ سمائے دنیا تک۔ تو گویا کہ یہ تجلیات باری تعالیٰ ہیں کہ جو کسی مکان، کسی جہت، اور اس میں یہ کہ صعود اور نزول، اس سب کا تعلق اس سے ہوگا۔ ذات باری تعالیٰ جس کو کہ ہمارے متکلمین جب عقیدہ بیان کرتے ہیں، نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے، نہ کسی جہت سے، اور اس سے سب سے پاک ہے، بالکل جہت سے، مقام سے، جسم سے، جسمانیت سے بالکل پاک، ماورا ذات باری تعالیٰ۔ لیکن تجلی باری تعالیٰ کا ارتکاز کہیں ہو سکتا ہے، اور یہی لفظ آیا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جو ہے وہ ڈالی ہے اس پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ جو ہے وہ دب گیا اور پھٹ گیا، اور موسیٰ جو ہے بالواسطہ مشاہدہ تجلی باری تعالیٰ سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات۔ لیکن یہ اقبال کے اس شعر کے اندر دو زیادتیاں ہیں۔ یہ اصل میں ہوتا ہے نعت میں جب ہم آتے ہیں تو وہ مبالغہ آرائی، تو کسی کو بڑا اونچا کرنا تو کسی کو نیچے بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری و تبسمی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو عین ذات کا مشاہدہ کیا اور تبسم فرماتے رہے، جبکہ موسیٰ تو تجلی صفات میں سے ایک تجلی کو بھی دیکھ کر وہ دیر ہو گئے، ہوش نہ ہوش رفت۔ حالانکہ وہ بھی کون کہہ سکتا تجلی صفات تھی؟ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہ تجلی ذات تھی؟ ایک تو وہ نیچے کر دیا، کون سی دلیل ہے کہ تجلی صفاتی تھی وہ؟ لیکن دوسرے یہ کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ حضور کو عین ذات میں نگری دیکھا ہے حضور نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، وہاں بھی تجلی تھی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ کی آیات ہے، بڑی عظیم آیات، سب سے اونچی آیات، یعنی تجلی سب سے جو اونچی ہے وہ وہاں تھی، کبریٰ۔ کبریٰ جو ہے صیغہ ہے افعل التفصیل کا، اللہ کی سب سے بڑی آیات وہاں اللہ حضور نے دیکھی ہے، لیکن اللہ کو تو نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ کا قول ہے، اگرچہ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا، لیکن میں حضرت عائشہ کی رائے کو زیادہ وزن دیتا ہوں، اور قرآن مجید کے متن سے اسی کی موافقت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نور انا یرا، وہ تو نور ہے، اسے کس چیز سے دیکھا جائے گا؟ جی اس میں یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ آیات کو دیکھنے ان آنکھوں سے، اور اللہ کی نور کی ہے دل۔ وہ دل کی آنکھ سے تو یہاں بیٹھ کے بھی رؤیت ہو سکتی ہے، وہ بات ساری جو ہوگی گفتگو جو ہے وہ ہے ان آنکھوں سے دیکھنا۔ دل کی آنکھ سے تو ٹھیک ہے، وہ تو ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وہ دل کی آنکھ کا اور مسئلہ ہے بالکل۔ لیکن معاملہ ہے رؤیت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ رؤیت در حقیقت وہ جو ہے ظاہری آنکھوں کی، جیسے کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حقیقت میں 2 دفعہ دیکھا، رؤیت جبرائیل، وہ آنکھوں سے دیکھا، اور جبریل کی اصل شکل کو دیکھا۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا، اس سے مراد کیا ہے کہ ایک آدمی کو شک ہوتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی خواب ہے، آنچمی بینیم ببیداریست یارم یا بخواب، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یا یہ واقعی حقیقت ہے۔ انسان کو اپنی اس کیفیت کے اوپر بسا اوقات خود شبہ ہونے لگتا ہے، وہ شبہ نہیں ہوا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دیکھا وہی دیکھ رہا ہوں، نا کذب الفؤاد ما رأى۔ بہرحال یہ تو تفسیر کے جی جب اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو حادث ہو گیا اس ذات کے اندر ہی، مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس ذات میں داخل ہوئی، اس کی تجلیات حادث ہو سکتی ہیں، لیکن ذات قدیم ہے۔ چلیے جی
اب یہ جو ہے یہ بڑی وہ اس عام سطح کی باتیں ہوتی ہیں کہ پھر سب کچھ اللہ ہی ہے تو پھر یہ فضلہ کیا ہے، یہ بھی اللہ ہے، یہ چیزیں جو ہے، ان چیزوں کو آپ کا کوئی ذاتی تجربہ وحی خفی کے سلسلے میں ہے، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح نہ کہنے کی نہ پوچھنے کی۔ ذہنی تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ اس حیولے کو ہم نے خارج میں کہیں دیکھا ہو۔ مینار پاکستان اگر ہم نے دیکھا ہی نہ ہو تو ہم اس کو ذہن میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ اصل میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ کوئی تمثیل اور تشبیہ 100% اللہ کی ذات و صفات پر منطبق نہیں ہوتی۔ کسی ایک بات کو واضح کرنے کے لیے ہمیں ایک تمثیل لینی پڑتی ہے، اس کے کسی دوسرے پہلو کے لیے کوئی اور تمثیل لینی پڑتی ہے۔ تو جو ربط حادث بالقدیم کے لیے یہ تمثیل ہے کہ اول و آخر ظاہر و باطن کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ واقعتاً یہاں مراد کائنات ہے، اب وہ سارا مقدمہ جو میں نے قائم کیا ہے وہ تفصیلی دلائل ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں اس حرف عطف کے حوالے سے، پھر یہ کہ یہ الفاظ جو ہے یہ تقاضا کر رہے ہیں خود کہ ان کے ساتھ کوئی مضاف الیہ ہو، وہ مضاف الیہ کائنات ہے۔ اس کا اول بھی اللہ خود تو اول ہو ہی نہیں سکتا بئی معنی کہ اس کے لیے کوئی آغاز ہے ہی نہیں، پہلا اول پہلا ہمیشہ سے ہے۔ البتہ کائنات کا اول وہ ہے، اول بھی وہ آخر بھی وہ، اسی کے حرف کن سے شروع ہوئی ہے اور پھر آ کر جب ہے وہ ایک نقطے کے اوپر پھر آ کر وہ پھر جو سکڑ کر رہ جائے گی، پھر وہ اس کی ذات ہے، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ سیرت کے حوالے سے بلائنڈ فیتھ اور انٹلیکٹ کو واضح فرمائیں، جبکہ پوٹینشیلی فیتھ بلائنڈ ہے، بلائنڈ سے زوردار ہے۔ امجد سعید راول پنڈی سے کیا مطلب کیا ہے آپ کے سوال کا؟ ہو سکتا ہے جی، تو وہ تو میں نے ابھی بیان کیا تھا ان کے جواب میں کہ اگر اس کے ساتھ عقل کا ایلیمنٹ، اس کا فہم کا بھی ہو، اس کے مختلف چیزوں کا، جیسے بلائنڈ فیتھ یہ کہ کنین سے یہ بخار جو تب لرزہ ہوتا ہے یہ کنین سے ٹھیک ہو جاتا ہے، بلائنڈ فیتھ ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتا ہے، یہ بخار ہوتا کیوں ہے، کیا اس کے لیے پیراسائٹ ہے، نہیں پتا، لیکن یہ کہ ہمیں یقین ہے۔ لیکن یہ کہ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب گویا کہ وہ انٹلیکچولی اس کے تمام صغرا کبرا کے ساتھ معلوم ہے، بس یہ فرق ہے۔ آپ نے سیرت کے حوالے سے کہا تو اس سے تو میں کچھ اور مطلب سمجھا تھا۔ دیکھیے صحابہ میں بھی سب کوئی ایک قسم کے لوگ نہیں تھے، عوام الناس بھی تھے، انٹلیکچوئلز بھی تھے، بہت ذہین اور فطین بھی تھے، تو یہ تو ہر ایک کا اپنا، ہر طرح کے لوگ وہاں بھی تھے، لیکن انٹینسٹی کا جہاں تک تعلق ہے ان کا ایمان افضل رہے گا پوری امت سے، آپس میں ان کے ہاں فرق مراتب رہے گا۔ حضرت ابو بکر کا ایمان اور کسی اور دوسرے عام صحابی کا ایمان اس میں فرق مراتب رہے گا، لیکن بقیہ پوری امت کے مقابلے میں ہم اسے افضل مانتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید صاحب، اگر اللہ نے ہومو سیپین میں سے ایک کو چن کر اس میں روح پھونک دی تو بقیہ بغیر روح والے ہومو سیپین ان کی ذریات کہاں گئے؟ جیسے بہت بڑی مخلوقات ناپید ہو گئی، ڈینوسارز کہاں ہیں آج؟ کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ تو آج ایسی اسٹیبلش حقیقت ہے کہ کیا بعید ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بس پھر اس ایک کو برقرار رکھا اور باقی سب پیرشٹ اور اس کی نسل ہو۔ آج صبح آپ نے وحی کی 4 اقسام بیان فرمائی، عقیل احمد ہے یہ، ان اقسام میں سے کون سی اقسام نبوت کے لیے خاص ہیں اور کون سی اقسام اب تک جاری ہیں؟ وحی نبوت جو ہے وہ بند ہو چکی، نبوت کے ساتھ خاص ہے محفوظ وحی، باقی وحی خفی الہام یہ جاری ہے۔ اور وہ اصل میں ایک صاحب نے سوال کیا بھی تھا تو کہ یہ کوئی اس کے لیے دلیل ہے، تو احادیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، اب نبوت میں سے سوائے مبشرات کے، رؤیا صادقہ لفظ کا بھی لفظ آتا ہے، اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا ہر
نبی کے امتیوں میں سے محدث ہوتے ہیں، میرا امتی جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محدث ہے۔ تو یہ نصوص ہے کہ یہ جو شکلیں ہیں وہی خفی کی وہ اب بھی جاری ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کرے، کسی کے دل میں القاء ڈال دے، ٹھیک ہے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ سے بعید نہیں۔ کیا حضرت مسیح کی حیثیت نزول کے بعد امتی کی ہوگی یا نبی کی یا رسول کی؟ اگر ان کی حیثیت نبی کی یا رسول کی ہوگی تو ان کے لیے کون سی اقسام کی وحی آنا ممکن ہے؟ یہ تو اصل میں ہماری اس پوری بحث سے اس کا کوئی سروکار ہے نہیں، لیکن یہ کہ اب وہ آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، حضور کی ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ محمد ادریس رندھاوا صاحب، اللہ تعالیٰ کی صفات مکمل اور کامل ہیں، اسی میں صفت کلام بھی ہے، لیکن کلمات کن بھی اور کلمات کن بھی، یہ فرمائیے کہ کلمات کن استعمال سے ختم تو نہیں ہو سکتے، کلمات ہی نے تو یہ شکل اختیار کر لی ہے نا، کیا کم ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ بس اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بھی محدودیت ہے جس کا آپ تصور کر رہے ہیں، وہ غیر محدود۔ پسچے ترسم کے ز مردن کمشم، ہم جب ہمارا حال یہ ہے تو اللہ کا معاملہ تو پھر بہت کچھ ہے۔ اللہ بڑا ہے، نظریہ وحدت الوجود کے مطابق کائنات اللہ ہی ہے، کائنات کی اصل ایسنس اللہ ہے، کائنات کے اندر مختلف اشیاء اور جو اشکال ہیں وہ اللہ کا غیر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اگر اللہ اس کے مطابق ہے تو محدود ہوا، اگر اس سے بڑا ہے تو کیا کائنات میں مزید ظہور ہوگا؟ ہو سکتا ہے کائنات اس سے بڑی کائنات اللہ بنا دے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ اس بساط کو لپیٹ کر کوئی اور کائنات بنائے۔ اور یہ کہ اب بھی وہ کائنات جو ہے بڑھ رہی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ تو اقبال بھی کہہ گئے ہیں، اور تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس آج دنیا کے اندر تقریباً مسلم ہے، مانی جا رہی ہے۔ نوید احمد صاحب، اللہ نے علم الاسماء اور علم ہدایت سکھائے، دونوں مثبت علم ہیں، اللہ نے منفی علم بھی سکھائے، مثلاً جادو کا علم، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس علم کو ہم علم کی اقسام میں کہاں سے پلیس کریں گے؟ یہ بھی علم الاسماء ہی ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں انہی کلمات کے ہی تاثیرات کا علم ہے۔ اس پر مولانا اصلاحی صاحب کی بحث بہت عمدہ ہے جو تدبر قرآن میں ہے اور صحیح ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے۔ نمبر 2، تثلیث کے حوالے سے کیا کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے خداؤں میں فرق ہے؟ نہیں، اب یہ تثلیث ان کی متفق علیہ ہے، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ۔ یہ تمام فرقے جو ہیں ان کے، چاہے وہ آرتھوڈاکس ہیں، ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، گریک آرتھوڈاکس ہیں، یا پھر یہ کہ پروٹسٹنٹس ہیں یا کیتھولکس ہیں، تثلیث تو ان کے ہاں پوری ہے، یونیورسل ہے۔ آپ کی بعض تحریروں میں لکھا ہے کہ مسلم اسپین کے دور میں یہودیوں نے پروٹسٹنٹ مذہب کی ایجاد کی، اس کے بیان کے لیے اگر سورس آپ کے علم میں ہو تو بتا دیں۔ یہ تو کوئی ایک سورس تو نہیں ہے، اس کو تو آپ کو اسپین کی تاریخ پڑھنی ہوگی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں تفصیل میں جانا ہوگا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فرق میں نے عرض کیا تھا کہ میں جہاں تک ٹیکنیکلی ان کے درمیان فرق ہے، جس حد تک میں جانتا ہوں وہ بیان کر دیا، لیکن اس کو وحدت الشہود کیوں کہا گیا ہے یہ خود میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سید یونس واجد صاحب، کل یہ بتایا گیا کہ اللہ کے لفظ کن سے نور وجود میں آیا، لیکن قرآن میں اللہ کو نور کہا گیا ہے، اور حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کو نور کہا تھا، اس کی کیا توجیہ ہے؟ لیکن نور کا فرق ہے نا، ایک نور یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک نور وہ تھا بسیط نور، ایک نور اللہ کی ذات کا ہو سکتا ہے، تو لفظ نور کے درمیان بڑا فرق رہے گا۔ یہ نور ہمارا، یہ اٹس اے تھنگ آف دی میٹر، یہ تو عالم خلق کی شے ہے، یہ سورج کے اندر جو کمبسٹن کا عمل جاری ہے وہاں سے یہ شعاعیں آ رہی ہیں، یہ اس نار سے اس نور کا وجود ہوا ہے۔ تو یہ نور جو ہے کہ جو اس کی ویلوسٹی، چاہے تمام چیزوں میں جو بھی معلومات ہیں ان میں سب سے زیادہ ویلوسٹی اسی کی ہے، موسٹ کانسٹنٹ چیز یہی ہے، یہ عالم امر اور عالم خلق کی سمجھیے کہ سرحد کے اوپر جس چیز کو کہا جائے وہ ہے، لیکن ہے بہرحال یہ میٹر ہے، فزیکل ہے، آپ اس کی فریکوینسی ناپتے ہیں، آپ اس کے اندر پھر اس کے جو پارٹیکلز ہیں ان کا، فوٹونز وغیرہ کا، وہ سارا مشاہدہ جو ہے سائنس کرتی ہے، اٹس اے میٹر آف، اٹس اے تھنگ آف دی میٹیریل ورلڈ۔ وہ نور، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ نور خنک و بسیط
اور لطیف، یہ تین الفاظ اس لیے ایڈ کیے تھے کہ آپ اس نور سے اسے علیحدہ کر دیں۔ تو اگر یہ دو ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود نور ہے، وہ نور کسی اور تیسری قسم کا نور ہے جس کو کہ ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی یہ علمی باتیں سن کر کسی وقت تو دماغ چکرانے لگتا ہے، فاروق احمد حافظ صاحب ابو ظبی سے، اور محسوس ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا علاج بھی بتا دیں، دوبارہ یہ میرے کیسٹ پر سنیے گا۔ عبدالسمیع صاحب، جان کا نکل جانا، یہ ایکسپریشن کیا کنفیوزنگ نہیں؟ جبکہ جان اگر لائف ہے تو وہ تو ایک سیل فنکشن ہے جو سیزز ٹو فنکشن ایٹ سیل ڈیتھ، جبکہ ہر سیل کا جو ہے یہ سیزز، ڈاکٹر عبدالسمیع ایسے لکھا ہے نفس یا قلب کا نکل جانا زیادہ واضح ایکسپریشن اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تو نفس ہی کہا ہے، اخرجوا انفسکم، لیکن اصل میں جو ہم جب ایک کامن لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہماری زبان میں اس کا ایک عام استعمال ہے، تو اس معنی میں ہم جان کہتے ہیں، اسے لائف کہتے ہیں، لیکن وہ عبارت اسی سے ہے۔ حدیث محمد ازرم بھٹی صاحب، ازرم صاحب، اچھا یہ ازرم کیا شے ہے؟ معنی پتہ ہے اس کے؟ ہیں؟ اصلاح کرنے والا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ازراہ کرم کا مخفف معلوم ہوتا ہے۔ حدیث، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کائنات کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وحدت الوجود نہیں بلکہ ایک دوسرا وجود یعنی مخلوق الگ شے ہے جو اپنے خالق کو پہچانے اور اس کا ادراک کرے، ورنہ اللہ خود اپنے بارے میں تو اپنی ذات سے واقف ہے۔ آپ اسی رائے پر قائم رہیں، اسی میں عافیت ہے، حفاظت اسی میں ہے۔ اسی طرح جزا و سزا کا مسئلہ بھی غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، اس سے زیادہ اس پر ہم مزید گفتگو نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ کے قول کے مطابق اگر کوئی سمجھے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ کفر ہے، اس قول کی تشریح فرمائیں۔ نہیں، یہ کہ حضرت عائشہ کی اپنی ایک تعبیر ہے، اس کو یعنی دیکھنے والے کو کفر تو نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے، اب اس کو یہ کہ ترجیح تو ہم کر سکتے ہیں، کفر کس معنی میں، جبکہ دل کی آنکھ سے دیکھنے کے تو ہم قائل ہیں، اور آخرت میں تو ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سب جو ہے اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوگا، بلکہ آخری نعمت جو اہل جنت کو ملے گی جس سے ان کی اصل تسکین ہوگی وہ دیدار باری تعالیٰ ہی ہے۔ افتخار احمد صاحب، زمین اور آسمان 6 دنوں میں تخلیق کیے گئے، اس سے مراد یہی دن ہے یا وہ دن جو اللہ کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے؟ ضروری نہیں کہ 1000 سال ہو بلکہ لاکھوں سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دن جو ہے یوں سمجھیے کہ جو ملینمز کہا جاتا ہے سائنس میں، اس سے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق ہفتے کے 7 دنوں میں مختلف چیزیں بنائی گئیں، مثلا اتوار کو جانور، پیر کو پہاڑ، اسی طرح خیر و شر، اور ایک دن میں انسان کی تخلیق ہوئی۔ کیا یہ نقطۂ نظر مناسب نہیں کہ انسان بجائے نظریہ ارتقاء کے تسلسل سے الگ ہی کلمہ کن سے وجود میں آیا اور پھر روح پھونکی گئی؟ دیکھیے وہ روایت جو ہے اس کے بارے میں میرا موقف پھر وہی ہوگا کہ ان سائنٹیفک فنومینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات ایک اصول اگر اس کو قابل تسلیم ہے کہ ان چیزوں میں حضور نے فرما دیا انتم عالم بامور دنیاکم، تو اس کو قبول کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے، واللہ عالم۔ اب اس سے آگے میں اس پر بحث نہیں کرتا، ورنہ تو پھر وہ جو کل ایک اور حدیث آئی تھی کہ وہ تو پتلے کے اندر جو ہے شیطان گھس گھس کے جی بھی دیکھتا رہا، وہ ہے ٹھیک ہے اب اس میں، لیکن یہ کہ اب ان چیزوں کا جو معاملہ ہے اس کو عقل کے حوالے سے اگر کچھ سمجھنا ہے، ان میں کوئی ربط قائم کرنا ہے تو پھر ان کو کہیں گے کہ استعاراتی انداز میں اس وقت اس طریقے سے بتا دیا، ورنہ قرآن مجید میں 6 دنوں کی جو ہے کچھ اور تعبیر آئی ہے۔ پہلے 2 دنوں میں زمین پیدا کی ہے،
پھر آسمان پیدا کیے ہیں، اور یہ اب سائنٹیفک فیلڈ کے اندر بھی مانا جا رہا ہے کہ آسمانوں کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ اور وہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سب ایک تھے، آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، اٹ واز ون ہوموجینس ماس، جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، پھر ان کے اندر جو ہے علیحدگی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں سائنس اس سے بہت قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ آیہ مبارکہ جو ہے سورہ حامیم السجدہ کی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ انسان اپنے اس ذریعہ علم کے حوالے سے بھی قرآن سے قریب تر ہو رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے دنیا میں، اور یہودیوں کا جو غلبہ ہے، اور یہودی جس طریقے سے کہ اپنا تسلط کرنا چاہتے ہیں، سارے ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ ہے، اور وہ اس قسم کی انہوں نے سموک سکرین پیدا کر دی ہے پوری دنیا میں کہ قرآن کی طرف متوجہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سموک سکرین ہے، اس کو پیئرس کرنا جو ہے یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اس کے لیے یہ کام جو ہے عملی طور پر ایک تحریک کے ذریعے سے کسی جگہ پر اسلامی ریاست کا ماڈل قائم کرنا، اور علمی سطح پر ان چیزوں کو جو ہے اس طریقے سے پیش کرنا، اور ان کے گھروں میں جا کر اس کو بیان کرنا، ان تک جو ہے وہ بات کا پہنچانا کہ وہاں جا کر آپ ان کی فصیلوں میں جو ہے رخنے ڈال سکیں۔ اور یہ چیزیں اب کسی درجے میں تو یہ عمل ہو رہا ہے۔ اب آخر ویسٹ نے کب حضور کو اس طور سے تسلیم کیا تھا جیسے کہ تسلیم کیا اس نے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں، تو انکشاف ہو رہا ہے۔ مورس بکائی کی کتاب آئی ہے تو ویسٹ میں تھا ایک شخص، اور اس نے جو ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر وہ جو سموک سکرین ہے یا آئرن کرٹن قائم کیا ہوا تھا اسلام کے گردا گرد کے، کوئی جو ہے ویسٹ کا آدمی اسلام کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ جب اچھی رائے رکھے گا نہیں تو کیا پڑھے گا، کیا سمجھے گا، کیا اس پر غور کرے گا؟ سوال جو ہے اس کو قبول کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ بس بھائی اب ختم کریں اس کو۔ یہ آپ لوگوں کو یہ سو کر کیوں جاگ رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کس کا ہے یہ؟ رشید عمر صاحب، ان دروس سے فرائض دینی اور منہج انقلاب نبوی کے سلسلے میں کیسے مستفید ہوں؟ یہ میں نے ابھی بیان کر دیا ہے کہ اصل میں دونوں پرابلمز ہیں۔ ایک پرابلم وہ ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اسلام کی نشت ثانیہ میں، وہی اس کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ایک گلوبل ڈومینیشن ہے ایک میٹیریل تہذیب کی۔ وہ تو حقیقت جب تک کہ آپ ایمانی حقائق کو اس طریقے سے سائنٹیفک فینومینا کے ساتھ، اکتشافات زمانہ کے ساتھ ان کو ریلیٹ کر کے دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے، اس وقت تک تو یہ بات آگے نہیں چلے گی۔ ایک کام وہ کرنے کا ہے اور ایک کام یہ کرنے کا ہے۔ وہ ایک یعنی اوپر کی سطح پر کرنے کا کام ہے، یہ ہر انڈیویجول کی سطح پر کرنے کا کام ہے کہ مجھے بھی قبر میں جانا ہے اور میرا بھی محاسبہ ہے، ایک عامی انسان کا، ایک خاص کا، ایک عالم کا، ایک جاہل کا، سب کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے ایک عوامی تحریک ہونی چاہیے جس میں سب لوگ شامل ہوں، اپنے فرائض دینی کو ادا کر رہے ہوں، اس کے ذریعے سے آپ کو ایک انقلابی قوت اور تنظیم فراہم کرنی۔ تو یہ دو کام اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شروع سے سن 67 ہی میں نے وہ لکھا ہے جو اسلام کی نشت ثانیہ ہے، اور سن 67 ہی میں تنظیم اسلامی کی وہ قرارداد تاسیس اور اس کے جو توضیحات ہیں وہ میں نے لکھی ہے۔ ایک ہی سال ہے، سن 68 کا وہ مضمون ہے جو آج آپ نے پڑھا ہے، اور اس کے اندر یہ جو کہ ثقافتی پس منظر کیا ہے ہندوستان میں، یہ فکری روئیں کون کون سی ہیں جو چل رہی ہیں، جب تک ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو، پہچانے نہ آپ، ان میں سے ہر ایک کی سورس کیا ہے، تو کیسے یہاں کام کریں گے؟ خالد محمود عباسی صاحب، انسان کے دونوں وجود خود مکتفی ہیں، اگر روح اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے اور جسد خاکی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کھاتا پیتا رہے، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ بہت شوق معلوم ہوتا ہے کھانے پینے کا۔ اس کھانے پینے میں لذت ہی نہیں رہے گی، پھر کچھ اور چاہے گا۔ جب جنت دوزخ ختم ہو جائیں گے اور ارواح، کھانا پینا تو اس بڑھاپے میں آگے ویسے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی بندشیں ہیں جو کروڑ پتی ہے وہی کم سے کم کھا سکتے ہیں، ساری چیزیں ان کو جو ہے اویلیبل ہیں، لیکن وہ سختیاں پڑی ہوتی ہیں کہ وہ ناپ تول کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کھانا پینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب جنت دوزخ ختم ہو جائیں گے اور ارواح انسانی اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گی تو جنات کا معاملہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گے یا ان کا معاملہ کوئی دوسرا ہوگا؟
ان میں چونکہ وہ روح کا ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ تو اس دوسرے معاملے میں خاتمے میں کے حکم میں آئیں گے۔ بس یہ ہو گیا، یہ کیا یہ رہتا ہے، ہو گیا۔ اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔